Assalamu alaikum, everyone. We'll be joining in 2-3 minutes. I'm waiting for some people who've actually requested. They are already uh, waiting up in the room. That's why. 5 minute दीजिए बस 2 minute इंशाल्लाह.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone. I am just waiting up on a cue from my team. مجھے بس think 30 more seconds. Okay, this is a very regular format جو کہ ہم نے follow کرنا ہے. I'm just a very participative room. Inshallah we're going to talk. We're trying our best کہ ہم اب اس کو فیس بک کے اوپر ایک کنونشن کریں کہ 10 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور انشاءاللہ we're going to come and discuss a very clear roadmap. خالی comment suggestions Q&A سے کچھ نہیں ہونے والا. I'm going to start to try my best کہ ایک formal programming شروع ہو, especially for kids who are not yet teenagers. آج کا پروگرام تو زیادہ تر فوکس ٹین ایج پہ ہی ہے کیونکہ میرے پاس اتنے کوشچنز آ چکے ہیں کہ میں ان کو اس کی وجہ سے مجھے ادھر فیس بک پہ پل کرنا پڑا بیکاز جو کہ تینوں الگ الگ چینلز پہ میری لائیو پروگرامنگ چل رہی ہے اس میں پیرنٹنگ کا فوکس میں بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں بیکاز آف سو مینی ادر جو کہ ہم نے ابھی شروع کر دی ہوئی ہیں. ابھی ویب سائٹ لانچ فرسٹ کو ہے, اس میں پیرنٹنگ کا فوکس نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں پیرنٹنگ کی سیپریٹ ایپلیکیشن وی آر ڈیولپنگ. اٹس ٹیکنگ ٹائم بیکاز 3 سائملٹینیس پروجیکٹس کے پرسنل انوالومنٹ بے حد ضروری تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1 مارچ کو انشاءاللہ وی آر پلاننگ کہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے جو کہ پراپر ٹریننگ اسکول ہے. اٹس ناٹ اے ٹیچنگ اسکول. آئی ڈونٹ بلیو ان آن لائن ٹیچنگ, جو کہ کرٹیکل تھنکنگ کی, ایموشنل انٹیلیجنس کی, لنگوسٹک اسکلس کی فوکسنگ پرائمرلی آن عربی وہ والی ٹریننگ ہو جس میں واقعی میں ریزلٹس اسی وقت ہم میجر ایج اور کر رہے ہوں لوگوں کو ان کی پروفائل کے تھرو, لائیو انوائرمنٹس میں ایکسپوجر دے رہے ہوں گروپس کے تھرو اور انڈیویجول کے تھرو لرننگ الگ سے دی جا رہی ہو اور کلاس روم ٹریننگ ساتھ ساتھ چل رہی ہو. سو یہ سارا کا سارا ہمارا جو لانچ ہے انشاءاللہ 1 کو ہے. موسٹ آف دا کوشچنز آر کمنگ بیکاز آف آر یوٹیوب اناؤنسمنٹس کہ ہمارا جو سورس کوڈ اکیڈیمیا ہماری اس کا لانچ کب ہے. ابھی تک میں نے اس ٹریننگ ایکو سسٹم کا نام ابھی اناؤنس نہیں کیا. سو پلیز ویئر اپ. اس کا پیرنٹنگ کے ساتھ پرائمرلی فوکس نہیں ہوگا. however وہ اس کی جو برانچنگ ہے وہ 10 years and below اور 10 years and above. so کوئی بھی بندہ جو کہ 50 سال کا ہے, 60 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, اس کی الگ سے پروگرامنگ ہم کریں بیکاز دیٹس ہاؤ دا برین از ڈیزائنڈ. اور جسٹ 10 سال سے کم بچوں کی ہم الگ سے اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں. اوکے, سو دس از گوئنگ ٹو بی 1 مارچ کو انشاءاللہ ول بی فارملی اناؤنسنگ on all of our platforms کہ کیا چاہتے ہیں ہم, کیا ویژن ہے, کیا ٹیکنیک اور میتھڈالوجی ہے, اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بیکم ٹرینرس کہ آپ خود انڈیویجول لیول کے اوپر آگے لے کے چل سکیں. ٹوڈے وی آر اونلی فوکسنگ آن پیرنٹنگ. پلیز وہی والے سوال پوچھیے گا جو پیرنٹنگ سے اسپیسیفک ہوں, اور چھوٹے سوال پوچھیے گا. آئی اسپینڈ اونلی 60 minutes here اینڈ جتنا بھی زیادہ آپ چھوٹا سوال کریں گے اگلے بندوں کو موقع ملے گا کہ ان کا سوال بھی کیٹر کیا جا سکے. So we're not taking, I'm going to try and read my best to read the comments on Facebook. However, I'm going to take live questions through this room تاکہ لوگ ان سے رہ سکیں. ایک کوشچن کی وجہ سے لوگوں کے اور آئی کیو بڑھتے ہیں. دیٹس وائی آئی ٹیک کوشچنز. آئی بلیو ان کوشچننگ, لرننگ تھرو کوشچن اینڈ آنسر. آرگیومیٹیو لرننگ از primarily the key.
which brings me to the topic. Today's topic is how to actually inculcate skills and learning inside our children. This is a never ending saga जो कि पहले दिन से ही शुरू हो जाती है इंसानी बच्चे के अंदर. और मसला ये होता है कि हमें जो एज पेरेंट्स ट्रेनिंग मिलती है वो उस के पेरेंट्स से मिलती है, जो हमने 12, 13, 14 साल में जो रिग्रेशन में जितनी भी पीछे जाके हम अपनी मेमोरी से देखते हैं कि पेरेंटिंग कैसे हुई थी हमारी, सब कॉन्शियसली हम वैसे ही पेरेंटिंग करते हैं. ऊपर से फिर वो 50,000 मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में वही वाली टेक्निक, मतलब ब्रेन की उसी लोब को एड्रेस करते हुए किताबें लिख लिख के हमें पहुंचाते हैं और वीडियोस बनाते हैं. वो ये नहीं देखते कि हर 10-12 साल के अंदर अंदर, स्पेशली अब तो हर 5-7 साल के अंदर अंदर ब्रेन, इसको मोर्फिक रेजोनेंस बोलते हैं, ब्रेन किस तरीके से अपनी ग्रामर बदल रहा है. तो हमारे बच्चे उस तरीके से अब ट्रेन नहीं हो सकते जिस तरीके से हम ट्रेन हुए थे, ना ही उस तरीके से ट्रेन होंगे ये जो बगैर साइंस पढ़े हुए साइंस के प्रोफेसर्स, जिनके अपने बच्चे भी नहीं होते, वो भी पेरेंटिंग सिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनको बस अकवालें जरी पढ़ के आगे से कॉपी पेस्ट करने शौक होता है. प्लीज डू नॉट, आई अर्ज यू, साइंस खुद पढ़ें. साइंस किसी की मिल्कियत नहीं है. एनीबॉडी कैन गो इनटू द हाउ द ब्रेन वर्क्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन बेसिक्स ऑफ न्यूरोबायोलॉजी क्या है, बेसिक एंडोक्रिनोलॉजी क्या है. ये जहेज में मिलनी चाहिए लड़की को किताबें कि अब बच्चे पैदा करने हैं तो ये देख लो इनके साथ, इस मशीन के साथ क्या होना. ये मशीन का मैनुअल हाथ में पकड़ाएं. और पहले 5 साल ऐसी तबाही भेज देते हैं हम अपने बच्चों की कि वो फिर सारी उम्र रिकवरी में ही रहता है. और ज़्यादातर लोग नहीं रिकवर कर सकते क्योंकि उनको और बड़े काम होते हैं. दुनिया बड़ी सख्त इम्तहान है, बड़े बड़े तकाजे हैं दुनिया के. यू कैन नॉट बी in ICUs all your life and still become a good member of the society or an effective member of a community. So बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो you will have to upgrade yourself through the way human brain evolves so quickly in its basis of understanding. इसको ऐसे ही बोलते हैं, basis of understanding क्या है दिमाग की, ये हर बात बदलती है. और जबरदस्ती का एक जुमला है जनरेशन गैप का, लगाई जाते हैं हर नाहल किस्म के बुजुर्गान के. जनरेशन गैप बहुत पढ़ना शुरू हो गया. जनरेशन गैप नहीं, लिंग्विस्टिक ग्रामर ऑफ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बदल रही है. सो it's not a problem you're going to solve through just YouTube videos. प्लीज आपको किताबों के थ्रू अपने आप को इक्विप करना पड़े. और अगर साइंस नहीं पढ़नी तो साइंस किसी से सीख लें. पुरानी अकवाले ज़री की किताब और नसीहतों से बदलने वाले इन्होंने नामे कर देने हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते. इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, क्लस्टर लेवल मतलब खानदानों के लेवल पे, अपनी कम्युनिटी के लेवल पे और दुनिया के लेवल पे, जो अभी आपने देखी भी नहीं, सोची भी नहीं है, वो वाली हरकतें शुरू करनी है लोगों ने और हमारे ही बच्चों ने. सो यू नीड टू सेव योर चाइल्ड. No, not just that. Raise your standard. You need to make your savior. लोग अपने बच्चों को जब तक लोगों को बचाने वाला नहीं बनाएंगे तो अपने बच्चे को भी नहीं बचा सकेंगे आप. बेसिस है, ये बेसिक साइंस बता रहा हूँ आपको कि स्कोपिंग इतनी बढ़ाएं कि बच्चा जो है ना वो इतनी लोगों को लिबरेट करने वाला होगा तो फ्री मिलेगी उसको, लोगों को फ्री करने वाला होगा तो आजाद होगा. डू नॉट replicate old school methodologies by just looking and observing at people and just doing whatever they're doing. ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे जो आए हैं वो उन क्वेश्चंस की से हिसाब समझ आ रही है कि उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, किसी गूगल पे आया है या उनके इंस्टाग्राम पे आया है, और उन्होंने वो एक आर्टिकल पढ़ा है और टीका बच्चे को लगा दिया कि हाँ ये ऐसे करना हो, हम भी कर दें. और बार बार इसको प्लास्टिक टेक्निक्स बोलते हैं. प्लास्टिक की टेक्निक्स लगा रहे हैं एक ऑर्गेनिक ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, और वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सक रहा है कि वो करता क्या है. फिर वो बर्दाश्त तो क्या करनी उस बेचारे ने. बहुत ही जबरदस्त मशीन है दिमाग अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई. ये वो अपने आप को प्रिजनर ऑफ वॉर सिंड्रोम के अंदर ले आता है और वो फिर तरकीबें लगाता है, टनल्स बनाता है. जो फौज के जो कैदी होते हैं ना, दुश्मन के कैंप्स में फंस जाते हैं, वो बिल्कुल इस फिनोमेना से गुजरता है बच्चा जब उसको घर में इस प्रेशर मैकेनिज्म्स मिलें. तो
وہ بھی سرنگیں بناتا ہے. وہ سرنگیں کہیں دفعہ آئی پیڈ میں ہوتی ہیں, کہیں اس کے موبائل میں ہوتی ہیں, کہیں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ نکلتا ہے دشمن کے مورچوں سے, اور ماں باپ زیادہ تر دشمن کا مورچہ ہی بنا کے بچے کو پال رہے ہیں. اس کو ڈسپلن بولتے ہیں, اس کو ریجیمنٹیشن بولتے ہیں, اس کو ویلیو سسٹم بول رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. ہر بندے کے پاس اپنی ایک کتاب ہے, جو اصلی کتاب ہے وہ پڑھی دیا. the way the human, اب اتنی کوئی مطلب ایڈوانس ایج کے اندر بچوں کو نیورو کیمسٹری پتا ہے, اور ماں باپ انہی بچوں کے اوپر نیورولوجی کے وہ بنے ہوئے ہیں پروفیسر. تو پھر یہ تو ہوگا. یہ جو ہے نا ڈرگ کلچر, گن کلچر, سیکس کلچر, ابیوز کلچر, ریبیلین کلچر, یہ ریئیکشنز ہیں, یہ پیرنٹنگ ماڈل کے فیلئر کے ریئیکشنز ہیں. انسان خود ہمیشہ, انسان بنا ہی پیس اینڈ فلفلمنٹ کے لیے, وہ خود ڈرا ہوتا ہے. وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی تو بھاگ جاتا ہے, پھر اس کے لیے پھر وہ اس طرح کے آؤٹ لیٹس دیکھتا ہے. I'm not saying کہ بچوں کو ہر وقت نخرے میں رکھیں, میں تو بالکل ہی اگینسٹ ہوں, میرا تو ماڈل ہی کوئی اور ہے. What I'm saying is کہ جس ایج میں برین خود بتائے گا, مشین خود بتاتی ہے کہ especially for mothers, they should know. I'm sorry. یہ جو واشنگ مشین کا سائیکل ہوتا ہے نا, کہ کب کپڑے ڈالنے ہوتے ہیں, کب پانی ڈالنا ہوتا ہے, کب رنس کرنا ہوتا ہے, پھر کب پانی نکالنا ہوتا ہے, مشین میں بٹن لگے ہوتے ہیں نا, مشین خود بیپ کرتی ہے. بالکل اسی طریقے سے, چونکہ زیادہ تر مدر سن رہی ہیں, بتا دوں ہیومن برین بھی اسی طریقے سے سینسرز بتاتا ہے, اس بچہ خود بتاتا ہے, اس کا دماغ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس ایج میں سے گزر رہا ہے. اس کو اس ایج کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے دینی ہے آپ. That's all you have to do. بٹ وہی بات ہے, اس کے وہ سینسرز کا اور اس کے الارمس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. ڈائٹ کے موقع کے اوپر آ کے آپ باقاعدہ ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ بن جاتی ہیں, اور بہت اچھا بنتی ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہی ہوتی. بالکل یہ پیٹ کے سینسرز ہیں, اس کے سینسرز بھی تو دیکھیں, اور بھی تو حصے نے بنائے ہوئے بچے کے. سب سے بڑا حصہ اس کو دیکھ, اور دماغ چھوٹے سے چھوٹا ہو جا رہا ہے, بالکل جب تک سینسر آپ کو کتنی دیر چلے گا سینسر, وہ پھر ری ایکٹیو سائیکالوجی میں چل رہا تھا بچہ. اور زیادہ تر پاکستانی, انڈینس, آل تھرڈ ورلڈ نیشن اور فرسٹ ورلڈ نیشن میں فرق یہ ہے کہ ان کا بچہ پہلے 15 سال ری ایکٹیو سائیکالوجی میں پلا ہوا, بس سائنس کی طرف جسٹ کرنا ہو, دین کی طرف جسٹ. سائیکالوجی کا بندہ تو سروائیول موڈ میں ہوتا ہے ہمیشہ. مطلب بڑے بڑے گھرانوں کے بچے بھی ری ایکٹیو سائیکالوجی میں میجر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے ساتھ پل رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں, آئی سے دیئر آر ملین ٹائمز, کہ اگر نفسیاتی بیماریاں نظر آتی ہیں تو پورا پاکستان ہر وقت ہسپتال میں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ کو کھینچ کے اسپتالوں میں پھینک رہے ہوتے اگر نفسیاتی بیماریاں اس طرح نظر آتی ہیں, جس طرح باقی کے جسم کے اعضاء کی بیماریاں نظر آتی ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا. نفسیاتی مریض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا مریض ہے نا, وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے, وہ خود مرے گا, نفسیات مار دیتا ہے. یہ اتنے قہر آلود بیماری ہوتی ہے کہ جو the patient of any other organ will die on his own, but the patient of this organ will kill everybody around him. خود بچ جائے گا, باقیوں کو مار دے گا. سو اٹس اسی لیے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, اسی لیے بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں, اسی لیے میتھ کلچر, ڈرگ کلچر چل رہا ہے, اسی لیے میجر کرائمس انڈر دا ایج آف 20 عیاں ہو گئے ہیں. پہلے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میجر کرائمز جو ہیں وہ 20 سال سے کم میں آیا کریں گے. بہرحال the point is, please understand, زبردست. آپ کی دیکھیں, ایک انڈیکیٹر میں آپ کو بتا دوں, کہ جتنے بھی اسپیکرز, صرف موٹیویشنل اسپیکرز نہیں, اسپیکرز پیرنٹنگ کے درس دے رہے ہو نا, آپ صرف ان سے سائنس کے سوال پوچھیں کہ پلیز ہمیں اس مشین کا مینول دے دیں. بس آپ کی باتیں بھی سنیں گے, آپ کی ویڈیو میں پیسے بھی دیا کریں گے ہم, آپ ہمیں وہ مینول دے دیں جو پڑھ کے آپ نے بتایا. تو آپ کو پتہ چلے گا پیچھے سے کوئی اشفاق احمد کی یا واصف علی واصف کی, علامہ اقبال کے شعر سنا کے بچے پالنے کی ٹیکنیک بتائیں گے. اس سے بہتر تو یہی ہے کہ مطلب آپ بچے کو نا, بچہ دودھ مانگ رہا تو اس کو موٹیویشن لیکچر دے دیا کریں. اس سے بہتر ہے یہ کام, اس کے پیٹ کا ہی نقصان ہوگا, کیا نیوٹریشنل ویلیو کم ہو جائے گی. یہ وہی بات ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے, اس کو اقبال کی شاعری سنا رہے ہوں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں, زیادہ مسئلوں میں پڑے گا تو زیادہ جدی آدمی بنے گا, فکر نہ کر, بھوک برداشت کر. یہ لٹرلی وہی ایگزامپل ہے. That's what I see when I see motivational. This is where اور زیادہ تر لوگ نا, اب میرے نام کے ٹائٹل کے نیچے موٹیویشنل اسپیکر لکھا ہوتا ہے. مجھے آپ کو پتہ چلے گا, مجھے غصہ, ہمیں کیوں تن جاتے ہیں کہ یہ لفظ کی
گریس تباہ کر چکے ہیں لوگ. بغیر سائنس کے آرٹ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کریں, آپ پینٹنگ کیا کریں. یہ بچے کیوں پال رہے ہیں آپ درختوں کے اوپر جائیں, جنگلوں میں جائیں. جو شہروں کا رخ کرنا ہے, آپ نے انسانوں کی بستی کا رخ کرنا ہے, تو خدا کا واسطہ ہے علم کی بات کریں, اور وہ بھی انسانوں کی بات کریں. آپ نے بلی طوطا پالنا ہے, کریں آپ اس کے اوپر جو ٹیکنیک لگانی ہے اس کو. آپ کو طوطے کو بولنے کے 100 طریقے آتے ہیں, سکھائیں, اس کی ویڈیو بنائیں. انسانوں کو سوچنے کے طریقے تو نا آپ سکھائیں جب تک آپ کو سائنس نہیں سمجھ آ رہی. اور کوئی بھی پرانی کتاب جو 20 سال سے پرانی ہو نا, ناکارہ ہو چکی ہو, تیری سوچ اتنی, یہ ذہن اتنی فاسٹ گروئنگ مشین ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے. جب بھی آپ کو بزرگان کے قصے سننے کو ملیں گے, سنا کریں, کافی کام کی باتیں, وہ آپ کے لیے کام کی باتیں ہوتی ہیں. بچے کی مشین اللہ نے بنائی ہوئی, ایک مینول اسٹینڈرڈ ہے, ایبسولوٹ نالج. سائنس سمجھ آ جائے گی آپ کو. پتہ سینے میں کتنے, کسی بچے کے, آپ کے بچے کے سینے میں 2 دل ہیں, نہیں. آپ کو کیسے پتا ایک ہی دل ہے؟ آپ نے کھول کے دیکھا سینہ؟ نہیں. بیکاز یو نو دا میڈیکل سائنس, رائٹ. اتنی سائنس آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہارٹ پمپ کر رہا ہے خون کو. 4 گردے والا بچہ ہے, کیا پتا ہو؟ نہیں. بلیف ہے آپ کی کہ نہیں آپ کے بچے کے 2 ہی گردے ہیں. کیسے پتا ہے؟ میڈیکل فیکٹ ہے کہ جی ہمیں پتا ہے ہیومن انیٹمی میں 2 ہی گردے ہوتے ہیں. ذہن کے اوپر آ کے یہ سائنس کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہم آ کے؟ یہ ایک دنیا کا, انسان کی زندگی کا سب سے ضروری عضو جو دماغ ہے, اس کے اوپر 0 سائنس, اور باقی کی ہر جگہ کے اوپر 100% سائنس. وائی از دیٹ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ والا کانسیپٹ کیوں پاکستان میں یا دنیا میں زیادہ تر, اسپیشلی دیسی مامس, دیسی ڈیڈس, یہ والے کانسیپٹ کے اوپر. مطلب دل کا ڈاکٹر جبران, دماغ کا ڈاکٹر میرے بزرگان. سوچیں ذرا, کارڈیولوجسٹ میرے دل کا ڈاکٹر ہے, نیفرولوجسٹ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سماب نیفرولوجسٹ ہیں شفا میں, تو میرے بچے کے گردے کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے بچے کے ذہن کا علاج کون کرتا ہے؟ میرے دادا حضور یا اشفاق احمد کرتے ہیں میرے بچے کے ذہن کا علاج. ذرا سوچیں صحیح, ہم کر کیا رہے ہیں؟ I'm not against the value of well written words and philosophy. What I'm saying is بچہ پالنے کے لیے سائنس کا استعمال تو بالکل 0 تو نہ کریں نا. I'm not trying to put negativity on the table. I'm trying to put positivity by constructive feedback of the way we are handling the most important human being, and that is a newborn child جس نے ابھی 0 سلیٹ کے اوپر, بالکل کلین سلیٹ پہ آیا ہے, 0 ڈیٹا ہے اس کے پاس, اس کو جو جیسے کریں گے ویسا ہو جائے گا. پلیز میک شیور کسی بھی موقع کے اوپر ایک پراپر منظم اسٹرکچرڈ ماڈل کے تھرو بچے کو پہلے 12 سال گزار دیں. بس آئی بیگ آف یو, پہلے 12 سال کوئی دیسی ٹوٹکا مت کریں اس کے ساتھ. اس کے بعد جتنے دیسی ٹوٹکے آتے ہیں اس کو پیٹ میں بھی وہ ڈالیں اور اس کے ذہن میں بھی وہ ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کی کیمسٹری ڈیولپ ہو جانے دیں. 13 سال میں جو آپ نے بنا دیا نا, اس کے بعد وہ جو کچھ کر لیں آپ, اس سے وہ باہر نہیں آئے گا. وہ اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں نا پھر ہر انسان کو, صرف اس لیے کہ وہ کسی بڑے بزرگ کا بچہ نکل آیا ہے. وہ پھر وہی کرے گا جو اس کے بزرگ نے کہا. اس کو بزرگ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ کیمسٹری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. Now the bigger problem is not your sociology. The biggest problem is not your anthropology. I swear to you, even though میرا focus ہی ہے, psychology is not the biggest problem. جتنا مرضی میں سوچ لوں نا, اینڈ میں آ کے میں یہیں پہ رکتا ہوں میں بھی, اور میں کیا کوئی خاک مفکر ہوں؟ بڑے بڑے مفکر آ کے یہیں پہ رک گئے کہ اصلی پرابلم سائیکالوجی نہیں ہے. بایولوجی سے بھی بڑی پرابلم کو سائیکالوجی بنا دیا تھا نا, مگر اس سے بھی بڑی پرابلم مورالٹی ہے. ہم اس بچے کی مورالٹی کو کمپرومائز کر دیتے ہیں, بیکاز ریئیکٹیو سائیکالوجی کا بندہ مورل ہو ہی نہیں سکتا. ریئیکٹیو سائیکالوجی کا بندہ مورل کیسے ہو؟ وہ سروائیول موڈ میں. ریئیکٹیو سائیکالوجی بنتی ہے پہلے 12-13 سال کی بیس پیتھولوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, سمجھتے ہوئے. اور آپ دیکھیں, آپ کسی پاکستانی کو پاکستانی پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ انہیں پتا ریئیکٹ کر جائے گا, اور چھوڑیں پیسوں کے غبن تو کرے گا ہی کرے گا. ویسے کوئی بات کریں گے اناد رکھ لے گا, ہر بات سمجھے گا اس کے خلاف کی جا رہی ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں, بڑے بڑے لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ریئیکٹیو سائیکالوجی کے چھوٹے چھوٹے بونے 70 سال سے بیٹھے ہیں. آپ کسی اور گورنمنٹ کے محکمے میں دیکھیں, نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ لیں, سب ریئیکٹیو سائیکالوجی کے پلے میں ہم.
پھر ہم کہتے ہیں وہ اسلام تو امریکہ میں آیا. امریکہ میں اسلام نہیں آیا. امریکہ پھر ابھی بدتر قوموں میں سے. آپ اسکینڈینیوین بیسس اٹھا کے دیکھیں, اور دنیا میں اور بھی جگہوں پہ اپلائی کی گئی, پوری ہوئی. جب اس سائیکالوجی کو تنگ نہیں کیا جائے گا بچپن میں, خود زبردستی کے ٹیکے نہیں لگائے جائیں گے, تو زیادہ تر لوگ ریئیکٹیو سائیکالوجی میں نہیں آئیں گے. بینکوں کے سامنے قطاریں خود ہی لگ جاتی ہیں امریکہ میں, پولیس والا نہیں کھڑا ہوتا, ہر بندہ دوسرے بندے کے اوپر انیٹ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے. ہر جگہ کے اوپر فیئر ٹریٹمنٹ ملتی ہے ہمیں, دنیا کے ہر موقع پہ. یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں, پاکستان, میں ابھی دبئی سے پاکستان آ رہا تھا ابھی پینٹنگ کی سیشن کے لیے, اور انہوں نے وہ جو جہاز میں اناؤنس کرتے ہیں نا کہ سب سے آگے والے پہلے پائے جائیں گے, کورونا کا مسئلہ بھی ہے اور کیوں بنائیں. دبئی کے اندر وہی فلائٹ, وہی لوگ پورے کیو بنا کے تھے, اور جیسی پاکستان کی حدود میں طیارہ داخل ہوا ہے, لوگ کھڑے ہو گئے کہ بس, جب انہوں نے اناؤنس کیا نا کہ آگے والے, نہیں سب کے سب کھڑے ہو گئے. Nobody cares. سوچیں تو صحیح, کیا یہ ہو کیا رہا. Who are we guys? ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پہلے 15 سال پریکٹس کرتے ہیں, پہلے 15 سال پریکٹس کرتے ہیں, جو پہلے 15 سال امی ابو نے کیا تھا. جب بھی کوئی بندہ ایسی حرکت کر رہا تھا, اس کی اماں اور ابا کی تصویریں سامنے نظر آ رہی تھی کہ کیا ہوا, کیا تھا اس کے ساتھ. وہ ہوا تھا بابا جی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بچہ پالا گیا تھا. اور جتنے بابوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں بچے پالنے کے لیے, کاش امریکن پروفیسر اتنی سائنس کی کتابیں پڑھ لیں, اسکینڈینیوین پیرنٹس اتنی بایولوجی پڑھ لیں جتنی ہم نے. یہ اس کو کیا بولیں گے, یہ فلسفی بھی نہیں ہے نا, فلسفی کے نام پہ بھی کلنک ہے. وہ فلسفی بھی بڑے پائے کی کر گئے ہیں لوگ, بس حقائقیں پڑھتے ہیں, حقائقیں پڑھ پڑھ کے بچے پال رہے ہیں. سو it's a problem we better understand and we better address. Do not raise your children with the reactive and survival mode. Understand the book. میں آپ کو کتاب تو نہیں سمجھانے آیا ادھر, میں آپ کو بیسس بتا رہا ہوں. انشاءاللہ 100 پروگرام کرنے ہم نے, میرا کانٹریکٹ لاک ہو چکا ہوا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. انشاءاللہ ٹارگیٹ مجھے مل گیا ہوا ہے, میری کمپنی کا نام سورس کوڈ ہے, اس کے ساتھ میرا سوشل میڈیا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہوا کہ پیرنٹنگ کے 100 سیشنز اسٹرکچر ماڈلنگ کے تھرو جتنا ہو سکے گا کریں گے, جب تک کہ ایپ نہیں بنتی. ایپ بنے گی, وی آر گوئنگ ٹو پٹ آل آف دوز سیشن آن دی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے, اپریل میں ایپ کی لانچ تھی. آئی ایم پریٹی شیور, وہی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اب پاکستانی, میں سارے کی ساری چیزیں پاکستانی وینڈر سے خریدنے کی کوشش کرتا ہوں, لوکل بزنس کو انہانس کرنے کے لیے. ایک پیکٹ ہوا تھا ہماری لیڈرشپ ٹریننگ میں, میں جب بھی پاکستانیوں کو بزنس دیے, اسپیشلی یوتھ کو, یہ جو آئی ٹی کے, سوشل میڈیا کے, جو ایپلیکیشن ڈیولپرس کے, اور سوشل میڈیا بھی غلط کہہ رہا ہوں, ایون سوشل میڈیا پہ بھی وہی مسئلے آ رہے ہیں مجھے. یہ 30 سال سے کم کا جتنا بھی یوتھ ہے جو فری لینسنگ بزنس کے اندر آیا ہوا ہے, میں 18-19 کمپنیز بدل چکا ہوں. میں پیسے دینے والا بندہ ہوں, فون ہی نہیں اٹھاتے بچے, دن کو سوتے رہتے ہیں, رات کو جاگے رہتے ہیں. 24-year-old ایپلیکیشن ڈیولپر, اتنی بڑی سی وی, اور اتنے اس سے بڑا وعدہ لے کے میرے پاس آئے تھے کانٹریکٹ لینے. More than 15 companies have changed کہ ایپلیکیشن بنا دیں ساحل ندیم کی اور پیرنٹنگ کی. سارا کچھ کورس وقت تیار ہے ہمارا, سب کچھ, اور خود مطلب بزنس خود آیا ہوا ہے, پلیٹ میں پیش ہوا ہے, مگر کام ہی نہیں کرنا. میرا بی پی او کا بزنس ہے, بزنس ہم ڈیٹا انٹری کرتے ہیں, پیپر ورک کر کے دیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کو, امریکہ میں اور برطانیہ میں اور آسٹریلیا میں, بیک اینڈ کے اوپر. اور جاب اپلیکیشن کے لیے میں جب آفیشیل نوکری دینے کے لیے میں نے پوسٹ لگائی, اور آپ کو میں کیسے بتاؤں, لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. کیوں, مسئلہ کیا ہے جی؟ وہ دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں. This is your less than 30-year-old, this is your 20-year-old boy and girl who does not want to work anymore. Lethargy اور fatigue, cognitive کینسر لگ چکا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہیں کیا چیزیں. اور پھر اور آپ خود سوچیں نا, میں تو, میرا کام ہے کارپوریٹ ٹرینر ہوں, میرا تو کام ہے ایچ آر کے ساتھ ہے. پورے پاکستان کی ٹاپ 200-300 کمپنیز کی ایچ آر میرے ساتھ 100% لنک ہے. ہر جگہ پہ مسئلہ ہے کہ لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. لوگ اصل میں کام کرنا چاہتے ہیں, مجبوری ہے, نہیں بھی چاہتے تو کرنا تو پڑے گا نا, مگر کر ہی نہیں سکتے. یہ that's the question. Brain has been damaged beyond repair now. آپ کو سمجھ نہیں آئی بچہ کس ٹرانزٹ سے گزرا ہے. 60s کے بچے تھے جن کو اشفاق احمد صاحب نے پالنا تھا. 60s میں وہ بچے تھے.
1920s اور 30s کے بزرگان کی کتابیں پڑھ کے ہمارا 2020 کا بچہ پلے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت بھی نہیں ہوا. دیکھ لیے ہم نے قوم کے جو حالات کیے باقی لوگوں نے, اس وقت کی جنریشن نے, بچے انہوں نے بھی غلطی پالے تھے. کوئی ایک سٹیپ لینا پڑے گا. وی نیڈ ٹو ورک اپ. اب بھی ہسپتالوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سائنس پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے جسم کے اوپر چھری چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کتاب کھولی ہوئی ہے. ہم بغیر کسی پڑھے لکھے کے بندے کے بس ایک موٹیویشنل لیکچر اسپیکر بتائے گا کہ بچہ کیسے پالنا ہے, اس مطلب خطرے سے کہ اس سے بڑی گھنٹی, وہ چرچ میں نہیں بڑی سی گھنٹی لگی ہوتی, اس سے بھی بڑی گھنٹی میں نے کبھی نہیں سنی خطرے کی. گھروں میں ایسی گھنٹیاں بجنی چاہیے جب اور اماں اور ابا لیکچر دینے کے لیے بچوں کے سامنے آئے. اور بائی دا وے اس سے بڑی گھنٹی اس کے اندر بج رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بیچارہ خود بھی نا واقف ہوتا ہے ان سینسر سے, پھر وہ ریئیکشن میں دیتا ہے. اور ہر امی بیٹھ کے ٹین ایجر ہو گیا ہے تو ہارمونل رش ہو رہا ہے اور ریبیلیس ہو رہا ہے. نو سوری, دس از ناٹ اے رول. ٹین ایج اصل میں یہاں سے ہوئی ہے. آپ کسی اور اس کے ٹین ایج سمجھ رہے ہیں, بیسکلی پری فرنٹل کورٹیکس بن رہا ہے اس کا. ہی از گوئنگ ٹو ڈیمانڈ a lot more from you once this part, this دنیا کا اور لائف کا سب سے ضروری حصہ, زندگی کا سب سے ضروری حصہ پری فرنٹل کورٹیکس ابھی کریٹ ہونا شروع ہوا. اس کا 12ویں سال میں شروع ہوتا ہے. Okay, it's not you're looking at the wrong organs when you're looking at the teenagers. You have to look at this organ. Okay, and then you'll find out that finest of the events have happened to teenagers. 500 سال پہلے ٹین ایجرز پوری کمیونٹی چلا رہے تھے, ان کو تو ٹین ایج سنڈروم نہیں ہوا. اب سوچیں تو یہ رول کس نے بنایا ہے؟ سائنس بھی نہیں مانتی اس رول کو کہ ٹین ایج میں جائے گا تو ہی ول بیکم a narcissistic freak. کسی بھی سائنٹسٹ کو آج تک یہ جریدہ لکھے ہوئے نہیں پڑھا ہم نے. جب بھی ریئیکشن دیکھیں آپ ٹین ایج کا, جب بھی دیکھیں گے آپ کہ ریئیکشن کس گھر میں ٹین ایج, اس گھر کا پتہ چلے گا اماں اور ابا کا بروکن فیملی ڈس آرڈر چلا ہوا. So I'm going to take the questions. This is not a 1 hour session for lecture only. I'm going to میرا کام تھا بیس بلڈ کر دینا اور وہ سینس اور اویئرنیس دینا. الارم بجانے آیا ہوں میں, کہیں سے لگا تو نہیں آپ کو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہوں. الارم بجانے آیا ہوں. الارم بجانا میرا کام ہے. آپ کے کوشچنس جو ہے نا وہ میرے پاس آتے رہتے ہیں. I'm going to reply. 60 days کا رپلائی چلا گیا, پہلے 45 days پہ تھا. اوکے, ایک ای میل کا رپلائی 60 days پہ چلا گیا, اور جن کی 60 days پرانے ہیں ان کی میں نے ڈیلیٹ نہیں کر دی. I'm going to reply all of them. جب تک آپ کے سوالوں کی ریسرچ میں اپنی تمام تر فیکلٹی سے کر کے جو ٹیکنیکل سوال ہوتے ہیں وہ ریسرچ نہیں ہوتی, میں جواب نہیں دیتا ہوتا. آپ کے کچھ سوال بہت ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ان کو جواب دینے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے بیکاز میں کوئی کل علم نہیں ہوں, جب کوئی سوال میں ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا ہے مجھے کہ کیا پتا کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو جائے, تو I throw it to my experts. Okay, so please only ask me the parenting questions, just parenting questions here. Okay, Zoom کے اوپر I'm going to take the questions. فروا پلیز آپ سوال کر سکتے ہیں پہلے. جس کو میں نام لوں گا پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکیں گے, کیونکہ میں یہاں سے آپشن آپ کی آن کر دوں گا انمیوٹ کرنے کی. زارا آپ کوشچن کر سکتے ہیں. زارا عامر. Okay, I cannot give more than 5 seconds as you can understand. Noreen Malik. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. سر مجھے میرا بیٹا ہے 12 سال کا, انہوں نے نا قرآن پاک حفظ کر لیا الحمدللہ. اب مجھے جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے, وہ کیڈٹ کالج میں جانا چاہتے ہیں. تو میرا جو پرسپشن ہے کہ اگر میں نے اس کو کیڈٹ کالج میں بھجوا دیا تو وہ پتہ نہیں حفظ کو جو اس نے پڑھا ہے وہ اس کو ریٹین کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. اور اس کے بابا جو ہیں وہ بھی بڑا کنسرنڈ ہے کہ وہاں ہاسٹل میں پتہ نہیں کیسا انوائرمنٹ ہوگا, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بڑا کنفائن سمجھے رکھا ہے نا, بہت ان کو گیجٹس کا ایکسپوئر نہیں ہے, بہت انوسینٹ ہیں ہمارے بچے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں اب یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ اس کو کیڈٹ کالج میں بھجواؤں یا نہ بھجواؤں.
اتنا شک ہے آپ کو تو نہ بھجوائیں کیڈٹ کالج، کوئی ثواب والی جگہ تو نہیں ہے، نہ بھجوائیں. پھر دوسرا میرا جو پرسنلی دل یہی ہے کہ میں اس کو درس نظامی کروا دوں تاکہ اس کے جو ہے نا فلسفی جو ہے اسلام کی وہ کلیئر، میرا خیال ہے ادھر ہی جا کے ہو سکتی ہے کہ وہ مدرسے کدھر میں جا کے ہو پراپر سکتے ہیں؟ کسی میں مدرسے میں جہاں پہ درس نظامی کے پراپر جو کورس کرایا جاتا ہے نا 4 سال کا یا 8 سال کا. ٹھیک ہے نورین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میں آپ کا کوشچن یہیں پہ روک دوں گا بیکاز میرے باقی جی کوشچن لینے ہیں. میں آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں. جی یاد رکھیے گا مدرسے میں ڈالنا ہے یا کیڈٹ کالج میں، بچے نے جی 12ویں سال کے بعد خود ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. وہ جو جگہ وہ ڈیسیجن روکتی ہے نا، آپ نے بائی دا وے وہ دونوں وہی جگہیں پکڑی ہیں. یہ دونوں یونیورسٹیاں ہیں کہ کوئی خود نہ سوچ سکے. یہ یاد رکھیے گا. اس کیس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ، اور یہ ماں باپ کو میں بتا دوں آپ کو کہ ٹیچرز کو پہچاننا شروع کریں، اپنے بچوں کو ٹیچر کون ہے آپ کے. اگر وہ سوچنا نہیں سکھا رہے تو بے شک وہ قرآن پڑھا رہا ہے، وہ اس بندے کو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھانے دے گا. اور کیڈٹ کالج یہ جو کاکول کو، میں بھی آرمی کے کچھ لوگوں نے مجھے بلایا ہوا تھا، کرنل صاحب نے اپنے پورے اس یونٹ کے ساتھ. اینڈ I openly tell you everybody, کاکول is just like any other madrasa is. برین ڈس آرڈر دینا ہو نا، وہ والی ٹریننگ میں ڈالتے ہوتے ہیں بچے کو، مار مار کے یا ڈرا کے 3 سال 2 سال کے لیے پریشر کوکر میں ڈالنا اور کہنا کہ میں نے اس کو ریجیمنٹیشن کی ٹریننگ، پریشر ہینڈلنگ دے دی ہے. There is a way to actually treat the brain. آپ نے فزیکل پریشر دینا دیں، آپ جتنا مرضی دینا ہے، انڈیورنس چیک کرنی ہے آپ نے مینٹل ٹارچر دے کے کس بندے کو کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کانسٹینٹ بائی ڈیزائن. اور مدرسے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت دھیان میں یہ بات اپنے جو ہے نا ذہن میں ڈال لیں کہ بچے کو جو جگہ سوچنے سے روکتی ہو وہ جگہ جی سے آپ نے بچانا ہے. آپ درس نظامی کرانا ہے اور اساتذہ دیکھیں اساتذہ کون ہے. اگر وہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ضرور کرائیں. پھر تو 8 سال کا 50 سال کا کورس کرائیں بے شک. مگر ایک بچے کو سوچنے، مجھے پتا ہے دونوں چیزوں سے کیوں آپ کو میں آپ کی یہ بات کیوں کر رہا ہوں. جی جی مسلمان سوچنا بند کر چکا ہے. اب وہ عالم بنے یا وہ جاہل بنے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی کو، اپنے آپ کو ہی نہیں فائدہ اٹھا سکے گا. سو پہلے یا تو آپ نے سوچنا سکھایا تھا اس کو تو ٹھیک ہے، کیا بات ہے، پھر تو جہاں مرضی بھیجیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اگر آپ نے نہیں سکھایا، اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی، از ناٹ کرٹیکل تھنکر، آرگومنٹیٹیو پرسن، یا پھر وہ انالیسس نہیں کرتا یا اس کا اسکوپ نہیں بڑھایا ہوا بچے کا، ٹھیک ہے، تو جی پھر تو آپ نے وہ والے ساتھ ساتھ چن کے ڈھونڈنے ہیں کہ جو وہ والی ریکوری کر سکیں. ٹھیک ہے، نہیں سو سر ماشاء اللہ دیکھ لیں. انٹلیکچولی وہ ہائی کیلیبر کا وہ بچہ ہے. تو میں نے اسی لیے آپ سے یہ اسٹریٹ اوے پوچھا ہے کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور وہ خود بھی میرے سے پوچھتا ہے کہ مما اب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں نا. میں نے تو یہی دل ہے کہ وہ اب اس کو عربک کو سیکھے اس کی، تاکہ اس کو ترجمہ الٹا تفسیر کیا نا آپ پڑھنی نے، آئے. لیکن چکا ظاہر الٹا ہے گھمایا آپ نے. یہ باقی لوگوں کو بھی میں بتا دوں، پہلے عربی سکھائیں بعد میں حفظ کرائیں. الٹا کرتے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ کتابوں میں یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، بزرگان نے کی ہے. آپ مجھے حدیث سکھا دیں کہ قرآن پاک کا آپ حفظ کرانا ہے، آپ حدیث سنا دیں یا کوئی صحابی کے تھرو مجھے پروو کر کے بتائیں. یہ کرتے کیا ہیں بچے سے؟ 2 سال کے بچہ حفظ کر رہا ہے، اس کو عربی کی ایج ہے اس کو 4 زبانیں سکھائیں گے، 4 کی 4 فر نیٹو اسپیکر کی طرح سیکھے گا. بعد میں جو قرآن وہ حفظ کرے گا اس کا اثر دیکھیں پھر کیا ہوگا. آپ وہ قرآن یاد کر کے بیٹھا، اس کو آتا کچھ بھی نہیں کیونکہ عربی نہیں آتی، اب بس اور آپشن ایج نہیں گزر ہے گئی جی. اس کی. اب ایج نہیں گزرتی ہاں نعوذ باللہ، مگر وہ پرفیکٹ ایج تھی. دا برین واز ٹیلنگ یو، مشین خود بتا رہی تھی کہ میری لنگوسٹکس کی ایج چل رہی ہے، مجھے زبانیں سکھا دو. ہم نے اس کو کیا کہا؟ میموری کی ایج چل رہی ہے، یاد کراؤ. اور یہ بڑے بڑے آپ کو مولوی صاحب ملیں گے اور پروفیسر یہ بولیں گے اس ایج میں بچہ بڑی جلدی حفظ کر لیتا ہے، بعد میں نہیں یاد ہوتا. یہ جو دماغ کا جو حصہ اس وقت سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا وہ پورا نہیں کیا آپ نے، اور میموری اس کی ٹریگر کروانے کی کوشش کروا دی کہ میموری سیلز بڑے اچھے بن جائیں گے اس کے. اور ہپو کیمپس از اے وے اسمالر ریکوائرمنٹ رائٹ ناؤ فار اے ہیومن لائف ایٹ دس ایج. جتنی بڑا کام اس کا اس وقت لینگویج اور گرامر اور الگوریدمس بننے تھے. عربی کے جو الگوریدمس کے کریٹ ہونے تھے، اردو گھر سے سیکھ رہا تھا، وہ انگریزی اس نے باہر سے سیکھ لینی تھی. عربی اگر آپ اس کو سکھا دیتی تو وہ کسی درس نظامی کے پھر سے سوچنا خود آنے کی تکنیک خود آ جاتی اس کو، کیونکہ قرآن تو سوچنا سکھاتا ہے. قرآن جی تو سر. آیتیں خود بولتی ہیں سوچتے کیوں نہیں ہیں، اس کو تو عربی میں سمجھ آئے گی. آپ کو پتا وہ والی آیت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی فرشتوں کے اوپر، یہ یہاں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دو. جب ایک بندہ عربی میں قرآن پڑھتا ہے، اس کو عربی نہیں آتی اور عربی کیا کہہ رہی ہوتی ہے، سوچتے کیوں نہیں ہو.
جی سر. سوچیں ایک دونوں فرشتوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ایک نان عرب بندہ اس آیت کو بغیر سوچے پڑھ کے سمجھتا ہوگا میں نے ثواب کیا, جب اللہ کہہ رہے ہوں گے سوچتے کیوں نہیں ہو. اب سوچیں تو صحیح سر کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, میں اس کو عربی لینگویج سکھانے کے لیے اب گھر پہ کوئی ٹیچر ہائر کروں یا کس جو انسٹیٹیوٹ آپ میں؟ کے سوالوں سے مجھے سمجھ آئی ہے نا کہ آپ کے گھر کے ماحول میں اس وقت آپ بیسکلی دین کے بڑے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہی ہیں, تو عربی تو مست ہے آپ کے لیے. آپ کی نیچرل کیمسٹری بھی ڈیمانڈ ہی کر رہی ہے, ورنہ بچے کو اس ٹریک پہ آپ نے ڈالا ہی نہ ہوتا. اوکے, عربی سکھائیں اور اس کے لیے بے شک 2 سال کا گیپ دلوا دیں, 2 سال میں عربی سکھوائیں اس کو. دیر از نو وے کہ اس پہ کمپرومائز کروائیں کہ آپ ایک بچے کو اس کیمسٹری کے ماحول میں, جو آپ کے ماحول, میں نے اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, میں تکے نہیں مارتا ہوتا, تو آئی تھنک دیٹس واٹ یو وانٹ, آپ کے سوالوں سے ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بچے کو لینگویج کے اوپر کیپیبلٹی دیں گے, اس کا کانفیڈنس آسمانوں پہ جائے گا. آپ کو پتا بڑے بڑے عالم ایسے تھر تھر کانپتے ہیں نیٹو عربی اسپیکر سے. آپ کو بچہ کو کوئی بلی نہیں کر سکے گا کہ میرے فرقے میں آ جا, تو میرے عقیدے پہ آ جا, میرے مسلک پہ آ جا. یہ بات بالکل بالکل ایسا ہی میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں انسٹیٹیوٹ یا ٹیچر ملے تو اس کو کسی فرقے میں نہ ڈال دے, اس کو نہیں الاؤ تو کرے کہ یہ کوشچن کرے, لورین آپ کوشچن کو میں کرے. بتا دوں, آپ کو میں بات اس لیے کاٹ رہا ہوں, میں پریشر کر رہا ہوں آپ کو کہ میں جلدی سے اگلا کوشچن کی طرف جاؤں. کیڈٹ کالج ہو, بیکن ہاؤس ہو, سٹی اسکول ہو, ہارورڈ یونیورسٹی ہو, کیمبرج یونیورسٹی ہو, مدرسہ ہو, درس نظامی ہو, یا کاکول اکیڈمی, ہر کوئی اپنے فرقے میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. ہمیں بس ان کچھ فرقوں کے نام پتہ ہے, باقی کے فرقے اپنا نام نہیں لگاتے. سوچ میں ہوتا ہے نا فرقہ, تو ہارورڈ یونیورسٹی بھی ایک فرقے میں ہی ڈالتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹی شرٹ بھی بنی ہوئی ہے ادھر, ٹھیک ہے, میں نے پہنی ہوئی ہے. کیمبرج بھی ایک فرقے میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے, مدرسہ بھی ایک فرقے میں ڈالتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کلاسیفائی کہ فرقہ کیا ہے, تفریق کدھر ہے. تفریق کو فرقہ کہتے ہیں نا, کس چیز کی تفریق ہوتی ہے سوچ میں. آپ کے سمجھ پریشر نہیں آئے گا اس کے اوپر, unless he knows how to think himself. ہر بندہ پھر اپنے جتھے کے فرقے میں آتا ہی آتا ہے. یہ فطرت ہے ہماری, یہ کیمسٹری ہے, دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا وہ مینوئل پڑھ لیں ایک دفعہ, جس بھی جتھے میں آپ ہوں گے آپ اس کے فرقے پہ ہوں گے. نبی اسلام نے شاف فرمایا تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, تجھے اٹھایا بھی اس کے مذہب پہ جائے گا. آپ سوچیں, یہ کوئی مطلب کیمسٹری کی حدیث نہیں ہے, یہ کیمسٹری کی, نیورو کیمسٹری کی حدیث ہے. سیروٹونرجک میپنگ بتائیے نبی اسلام نے کہ آپ جتھے کے اندر آتے ہی آتے ہیں, جو مرضی کر لیں, ورنہ جتھا آپ کو برداشت نہیں کرے گا یا آپ جتھے کو برداشت نہیں کریں گے, آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو سگے دو آئیڈینٹیکل ٹوئن بھائی بھی پرنسپل ڈفرینسز پہ الگ ہو جاتے ہوتے ہیں. یہ دوستوں میں سے کیسے برداشت ہو رہے ہیں جو فلسفہ ہی کوئی اور ہے, ان کا فرقہ ہی کوئی اور ہے, ان کی سوچ اور ان کا محور ہی کوئی اور ہے, ان کا ٹریک اور جرنی ڈیسٹینیشن ہی کوئی ہے. آپ کی اگر وہ جرنی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی تو آپ ان کے ساتھ اتنا لمبا سفر نہ کر رہے ہوتے. سو انڈرسٹینڈ, 8 سال کے لیے آپ کسی جگہ پہ ڈالیں اور سوچیں کہ او بچے کے اوپر اثر نہیں آئے گا. پہلے اسیس کریں مشین کون سی دے رہے ہیں, وہ اس مشین میں پرزے ٹھیک لگے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. I'm not against کہ کسی جگہ کیڈٹ کالج ڈالا جائے. کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کیڈٹ کالج, کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے درس نظامی. ڈیپینڈ کرتا ہے کس ماحول کی کیمسٹری کو کس ماحول کی کیمسٹری کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آبجیکٹو کیا ہے, تھنکرز پروڈیوس ہوں, بس یہ آبجیکٹو نا میرا. تو آپ دیکھیں بیلنس ویریبلز اور کانسٹنٹس کون سے ہیں. جی نبیل طاہر صاحب پلیز یو کین انمیوٹ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. السلام علیکم. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح سے اس ٹائم کرنٹ پیرنٹس ہے وہ اپنے مطلب کہ جو فی الحال کے بچے ہوتے ہیں جس طرح 1-2 ایئرس کی ایج میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر موویز دکھا رہے ہیں یا انڈین موویز جس طرح پاکستان میں یوزلی ہو رہا ہے, تو وہ ان کی سائیکالوجی پہ وہ افیکٹ کرتا ہے اور وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے اس اسٹیج میں دیکھے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم جو ہے پھر وہ پیرنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اب یہ سکھا رہے ہیں لیکن یہ وہ سیکھ رہے ہیں. تو لیکن جب اس ایج میں ان کو وہ غلط چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو پھر ان کے برین پہ وہ افیکٹ پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ, اور اگر ہم ان کو اس ایج میں ان کو بتائیں کہ آپ یہ چیز اس طرح غلط کر رہے ہیں تو وہ آگے سے آرگیو کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں بیٹر پتہ ہے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر تو میں نے یہ دیکھا کہ امی کو خود شاہ رخ خان دیکھنا ہوتا ہے, سلمان خان, تو وہ پھر تو وہ چونکہ انہوں نے خود فلم دیکھنی ہوتی ہے تو بچہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے, تو کہتے ہیں آگے تم بھی دیکھ لو. تو بچہ تو ایک is just a spectator in the bigger game that mommy and daddy is playing. تو مسئلہ تو اپنی فیسنیشن پوری کرنے کا ہے نا.
پرائرٹی اگر بچوں کی پرورش نہیں ہے تو پھر پرائرٹی آپ اپنی پرورش کرنا چاہتے ہیں اپنی فیسنیشن کو پورا کرنے کے لیے. جب کورونا جب پہلا سال تھا نا تو میں بہت بزی تھا مطلب پیرنٹنگ فوکس گروپس میرے بہت 2019 کی بات ہے, لیٹ 2019, اور زیادہ تر امیاں خود مجھے بتاتی تھیں لٹرلی اسی اردو کے جملے میں کہ ہمارے بچوں کو کس طریقے سے ہم سے دور کروائیں. لٹرلی بول دیتی تھی کہ مجھ سے میرا بچہ برداشت نہیں ہوتا اب. کین یو بلیو دس از, ڈوپامین کے سینٹر اتنے ڈائلیٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, مارننگ شوز دیکھ کے, مطلب اس کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آتی لائف کی بیسک فلفلمنٹ نہیں مل رہی ہوتی ان کو. ڈیلی روٹین کا حصہ بن چکی ہے وہ, ڈوپامین کا سینٹر پلیس ہو چکا ہے ادھر. بچہ آتا ہے, پھر بچہ اپنی ڈیمانڈ کے لاتا ہے, اس کی اپنی ڈوپامین, انڈیویجول ہیومن ہستی ہے وہ, اس کا اپنی کیمسٹری ہے, وہ اپنی ڈیمانڈ کے لیے پل کرتا ہے, ماں اپنی ڈیمانڈ کے لیے پل کرتی ہے, باپ اپنی ڈیمانڈ کے لیے پل کرتا ہے. باپ تو گھر ہی نہیں آتے تھے پاکستانی, کورونا کی وجہ سے تو بہت تکلیف میں رہے باپ پاکستانی مرد, گھر رہنا پڑ گیا کیونکہ وہاں ان کے ڈوپامینرجک سینٹرز باہر کہیں پلیس پڑے ہوئے. اور بندہ اپنی فیسنیشن اور اپنی سیٹسفیکشن کہیں نہ کہیں پہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا. سو اٹس اے پرابلم دیٹ یو نیڈ ٹو سی تھرو دا برین سائنس. اب آگے سلمان خان کی فلم لگے گی یا جزاک اللہ خیر, اب سلمان خان کی فلم لگے گی یا قرآن چلے گا یا سائنس چلے گی, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اپنا ڈوپامین, آپ کی اپنی پرپز سیٹنگ, آپ کی اپنی لائف ٹریکنگ کیا ہوئی ہے. اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو دنیا میں چل رہے ہیں یا پھر بس شادی ہو گئی تھی, بیکاز شادی کے بغیر تو دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے, یہ والے فلسفے پہ تھے آپ, تو پھر تو بچوں نے سفر ہی کرنا. اٹس اے پرابلم دیٹ وی ول آور کڈز. بچوں نے کبھی بھی پیرنٹنگ نہیں سکھانی آپ کو, ہے وہی آپ کے اساتذہ اگر غور سے دیکھا جائے, مگر انہوں نے لیکچر نہیں دینے وائٹ بورڈ پہ. آپ نے بچوں کو انسان بنانا ہے, بچوں نے آپ کو انسان نہیں بنانا. تو اب تو یہ دن آ گئے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے جو ریئیکشن آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ریسرچ کرتے ہیں اور پھر دیکھ کے واپس بچے کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تو تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے, بچے کے الارم بج چکے ہیں اب تک تو دماغ کے. اٹس اے پرابلم. I don't want to say کہ جس نے فلم دیکھی اس کا بچہ تباہ ہو گیا. What I'm saying is آپ اگر بچے کو پرائرٹائز نہیں کر رہے تو فلم نہ بھی دیکھیں تو بچہ تباہ ہو گیا. اوکے, سو ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو چلیں. ایک ریکویسٹ تھی آپ سے کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی ایک موبائل اپلیکیشن جو چل رہی ہیں اور ویب سائٹ وغیرہ, میں پرسنلی ایک ڈیولپر ہوں. تو ایکچولی میں آپ سے مطلب سنگل پائی بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ ہائر کریں ایز اے امپلائر, بس میں کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے پروجیکٹس میں. تو آئی ریکویسٹ کہ اگر آپ موقع دیں. آپ کو مجھے پتا ہے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے پاکستانی ڈیولپرس کی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہے نا, وہ پھر آپ کو پتا چل گیا میں میرا دماغ کی کس نس پہ درد ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں کام کرتے. آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ میں چل رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو بائی دا وے میرا نہیں ایکسپیرینس, یہ کافی سارے میرے احباب کا بھی ہے کہ فون نہیں اٹھاتے میرے اپنے مطلب وینڈرز جن کو پیسے دینے ہوتے ہیں, میں نے فون نہیں اٹھاتے, سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یا ایکچولی مجھے پتا ہے وہ بھی کہ اس ٹائم ینگ ایج جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک چانس میں چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر آپ دیتے. ایکچولی میں آپ پیمنٹ کا کوئی نہیں کہہ رہا کہ مجھے دے یا کچھ بھی. ابھی پیرنٹنگ کا سیشن ہے, آپ ایک فیس بک کے کامنٹس میں یا واصف درانی کو ای میل ضرور کر دیجیے, wasif.durani@sourcecode.com.pk. اوکے ٹھیک ہے, آپ کو اس ریکارڈنگ میں یہ ایڈریس بار بار آپ سن سکیں گے انشاءاللہ. ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا ایڈریس. جی میں ضرور کر دیتا ہوں, wasif.durani@sourcecode.com.pk. ٹھیک ہے جی. حارث خان صاحب, okay, let me go through the participant list. زارا عامر, اچھا میرے پاس لسٹ ہی اوپر سے آ رہی ہے. زی شان صاحب, جی السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میں آپ کی کافی فالوئنگ کر رہا ہوں کافی ٹائم سے، جب سب سے سنا ہے. ویسے پہلے میں سنتا تھا عمران حسین کو، وہ جو مطلب اسکالر ہیں جن کی قیامت پہ کافی ریسرچ ہے. تو پھر میں نے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا جب آپ نے ایلینس کے ریگارڈنگ بات کی تھی. تو میرے ویسے 2 کوشچن تو اس کے ریگارڈنگ ہے، لیکن چلیں اس کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو مجھے بس ایک چیز میں چیک کر رہا تھا. میں نے کافی کچھ بکس پڑھی نیگوسیشن پہ، کچھ بکس میں نے پڑھی اسکلس پہ، انفلوئنس پہ، ہاؤ ٹو انفلوئنس فرینڈس، اس طرح کی کچھ بکس میں نے پڑھی. ایک بک ہے رابرٹ گرین کی 48 لاز آف پاور، وہ بھی میں نے ریڈ آؤٹ کی. لیکن اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام سے تھوڑے سے نا، مطلب وہ آپ کسی پہ اپلائی کرو گے تو آپ جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن اس کا جو انوائرمنٹ پہ یا سوسائٹی پہ جو افیکٹ ہوگا وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک کوشچن، لاسٹ کوشچن ہے، کافی میں وہ ہو گیا ہوں، تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. تو اچھا، لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے انگریز ایک ٹاپک پہ، کوئی بھی ٹاپک لیں، اس کے ان کی ایک ریسرچ ہے، ایک ٹاپک پہ ہزاروں بکس ہیں. لیکن اگر میں اسلامک کسی اسکالر کو لوں تو کسی کی اتنی وہ نہیں ہے، کوانٹٹی میں بکس نہیں ہے. جیسے اگر میں نے بزنس پڑھنا ہے تو مجھے انگریزوں کی لاکھوں بکس مل جائیں گی. اگر میں نے آئی ٹی کا بزنس کرنا ہے لاکھوں اس میں مل جائیں گی. اگر میں نے کوئی بھی دوسرا بزنس کرنا ہے، ایئرپلینس کا کرنا ہے، یعنی میں نے کوئی ایئر لائن بنانی ہے، اگر میں نے کوئی شپنگ کا سسٹم کرنا ہے، امیزون کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس میں مجھے لاکھوں کروڑوں بکس مل جائیں گی انگریزوں کی. لیکن کسی مسلم کی، میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کی، کسی مسلم کی، کسی عربی شیخ کی یا کسی ایران کی، کسی بھی کی مجھے وہ لیول کی بکس نہیں ملتی، یا بکس ملتی ہی نہیں ہے. یا پتہ نہیں، میں جہاں سرچ کروں وہاں پہ وہ بکس انہوں نے ڈالی ہی نہیں ہوئی کہ اگر کسی بچے کو میں نے گرومنگ کرنی ہے، یا اگر میں نے کسی بزنس کو پڑھنا ہے تو اسلامک جو پوائنٹس ہیں، جو بیسک جو بیس ہے کسی بھی بزنس کی، کسی بھی بچے کو پڑھانے کی، سمجھ گیا ہوں. کسی بھی چیز کو سیکھنے کی، تو وہ جو ہے وہ چیک کر. بس یہ کوشچن تھا میرا. تھینک یو. کیپٹلزم کی وجہ سے فلو آف انفارمیشن بھی زیادہ ہوا ہے. یاد رکھیے گا، کتابیں بکتی ہیں اس لیے کتابیں زیادہ لکھی جاتی ہیں. پبلیکیشن ہاؤسز جو ہے نا وہ بزنس کرتے ہیں وہاں پہ. مگر سوال کی جو جڑ ہے نا آپ کی، وہ کچھ کہیں اور بہت بڑا سمٹم بتا رہی ہے. مسلمانوں نے علم ترسیل کبھی کی نہیں. پہلے یہ دور تھا کہ پوری دنیا کو علم مسلمانوں کی طرف سے جا رہا تھا. یہ انگلینڈ جو ہے نا، منہ پہ نیلے رنگ کا پینٹ کر کے درختوں کے نیچے ڈانس کرتے ہوئے تھے، ان کے بادشاہ اور ان کے شہزادے شہزادیاں. جب عرب میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں، دنیا میں صرف وہیں پہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں. اسلام کو چھوڑ کے یہ کسی اور کہاں پہ لگے نا ہم پر. This is but you know what, by the way, مسلم بھی کیپٹلسٹک سوچ کے تھرو اسلام کو چھوڑے گئے تھے. ان کو تخت و تاج چاہیے تھے اس وقت، پاور اور عورتیں چاہیے تھی. بہرحال the question is کیا Muslims are researching? No, they're not. Why? بچے اس ریئیکٹیو سائیکالوجی کے بچے اپنا اپنا سوچتے ہیں، اور وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہوتے. وہ دیکھتے ہیں پیسے کہاں سے ملیں گے یا سکون کہاں سے ملے گا. تو قوم کے یہ والے حالات ہوں تو علم ظاہرہ پھر قلت علم ہی ہے اصل میں جو کہ کھا گئی ہے ہم سب کو. اور یہی ہو رہا ہے، دیکھیں نا، ابھی بھی میں بھی کہہ رہا ہوں، بس پتہ کچھ نہیں. آگے گوگل سے کی ہے کاپی پیسٹ، آگے چھاپ دی دنیا کو. میں نے آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک کانفرنس پہ تھا. there was a 21-year-old boy who was 2.5 گھنٹے پیرنٹنگ کا لیکچر دیا اس نے. 300-350 بندہ بیٹھا تھا، زیادہ تر خواتین تھی، اور عورتیں نوٹس بھی لے رہی ہیں. everything. And I was looking at this boy and I said, we are very well researched man. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ He said, میری تو ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی. میں نے said, it's a good thing. آپ شادی کے بغیر پیرنٹنگ کے اوپر تیاری کر رہے ہیں تو آپ بڑے اچھے باپ بنیں گے انشاءاللہ. But where are you studying? And all he was doing was, tasting all of that knowledge, obviously, because he was doing his bachelor in business, and he wanted to become a public speaker. یہ ہمارا میرٹس، that's the barrier of entry بولتے ہیں اس کو. That's the barrier of entry جو کہ وہ تمام خواتین دیکھ رہی، اور they're trying to get whatever they can in good faith کہ چلو کہیں سے تو علم مل رہا ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر یہی ہوگا. barrier of entry کیا ہے ہماری؟ anybody and everybody, so it's a problem that we cannot solve unless
اسٹینڈرڈ آف تھاٹ اوپر جائے, اسٹینڈرڈ اوپر تھاٹ. مجھے نا ایک میرے پروفیسر صاحب ہیں یہاں پہ, مجھے تو نہیں پڑھاتے وہ, مگر پروفیسر صاحب ہیں گورنمنٹ کالج کے, میں شہر کا نام نہیں بتا رہا, مجھے بٹھا کے لیکچر دے رہے تھے کہ پتہ ہے بیٹا ساحل, پاکستان میں کوالٹی ختم ہو گئی ہے. ریڈیو پاکستان کا سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, ایک وقت وہ تھا. اینڈ اب کسی بھی بندے کو پروفیسر بنا دیتے ہیں آج. And I was just thinking that he just nailed it. Basically, you know, conscientiousness of standards of thought ختم ہو گئے. ریڈیو پاکستان پہ تو چلیں سریلے گارڈ رکھ لیں نہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر ماں باپ کو شتر میں مار بچے دے دیے ہم نے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ بچے بڑے ہو کے جو کرتوت کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں, پولیس میں جاتے ہیں جو کرتوت کر رہے ہیں وہی کرتے ہیں, کسٹمز میں جاتے ہیں, بینک اسٹیٹ بینک میں جاتے ہیں, اور کہاں میں پہنچے ہیں سارے کے سارے جو کہ وہ والی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ ہمارے پہلے 15 سال میں یہ ہوا جو ہوا بس, اس کے بعد بس. اور ہر آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بات, ہر پاکستانی بزرگ جو جس کے بچے جو اسٹنٹ میں مار رہے ہیں اس کے ڈیسک پہ دیکھنا ساری کی ساری وہ کتابیں پڑھی ہوں گی, وہی شاعروں کی اور وہی فلسفیوں کی, جو بھی نام ہے ان کے, میں نام نہیں بتا رہا آپ کو کیونکہ آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو نہیں کرنا چاہ رہا, حقائقوں کی, بڑے بڑے اقوال زرین کی کتابیں لدی پڑھی ہوں گی, اور پڑھتے بھی ہوں گے وہ اپنے آپ کو بس وہ خوش کرنے کے بہانے. بہرحال ارجمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایمن شیخ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں, if you have a question. وقاص احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Actually, my questions are related to the session that you had conducted yesterday. اور میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی آپ کی یوٹیوب پہ, دونوں سسٹر خولاز نے, دونوں کا نام اسٹرینجلی خولا ہی تھا, جنہوں نے آپ سے میرج سے ریلیٹڈ سوال کیے تھے. تو لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز کہوں گا کہ آپ مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رائٹ گرامر میں بات نہیں کر پاتے, تو ایسا ہی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ فزکس کے ٹیچر بھی, ہر ٹیچر اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہوتا ہے, اتنا اچھا پبلک اسپیکر نہیں ہوتا. تو انسٹیڈ آف کمپلیننگ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اور آپ وی ٹرین دیم آن انگیجنگ دی آڈینس. They already have the knowledge, they just need bridging through us. Maybe they don't have the bridge now, the gap is too much. لیکن ابھی بھی کچھ علماء ہیں جن کے آپ نام آلریڈی لے چکے ہیں ویڈیوز میں, جو انگیج کر رہے ہیں, یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ could this be a project کہ ہم ان کو کسی طرح, ان کے پاس آلریڈی نالج ہے, انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ ری انوینٹنگ دا ویل, اف یو جسٹ لیٹ دیم نو کہ آج کل کی جو آڈینس ہے وہ کس طرح اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے. تو 52 خطبے جو جمعے کے ہوتے ہیں, they can we can fast track on this. yeah okay. اور جو دوسرا سوال جو میں ابھی خولا سسٹرز کے بارے میں کہہ رہا تھا, they were about marriage break ups. تو آپ نے ان کو کہا تھا, مطلب ایک کو تو آپ نے کہا تھا, مطلب میں آپ کے رسپانسز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھنا چاہتا ہوں. ایک کو آپ نے مجاہدہ کہا تھا کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ توڑ لیں رشتہ اور یہ وہ, حالانکہ انہوں نے اسپیسیفکلی کلیئرلی کہا تھا کہ وہ اگر وومنائزر بھی نہیں ہے, الکوہولک بھی نہیں ہے, اور وہ اپنا نفقہ بھی پورا کرتا ہے. تو میں اور آپ بھی ایک وقت میں ہدایت پہ نہیں تھے, اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اب ہم جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سمجھ رہے ہیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر وہ سب کچھ حلال لے کے چل رہا ہے اور اس میں کچھ برائیاں ہیں جو کہ ہماری کلچرل برائی ہیں, سب میں ہیں آج کل, تو اس بیسس پہ ریلیشن شپ توڑنے سے تو پھر بچوں کی سائیکالوجی پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہمیں ان کی ہدایت کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر بہت ہی کیس بگڑا ہوا ہے تو اٹس اے ڈفرنٹ, ٹھیک ہے حلال ہے. اس طرح تو ہر آج کل لوگ ویسے ہی اتنے ایموشنل ہیں, اور لڑکیوں کو تو, مطلب میں ابھی ہسبینڈس کی بات نہیں کر رہا, لیکن خواتین جو ہیں دے آر آلسو جسٹ لوکنگ فار اے ریزن کہ ہم الگ ہو جائیں. جیسے آپ نے کہا بھی کہ بچے جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے, وہ کہتے ہیں کسی طرح ان سے جان چھوڑائیں. تو ہر کیس میں یہی چل رہا ہے آج کل. اور دوسری بات, کل جو آپ نے سیشن کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اٹس انہرڈ آف کہ عرب ورلڈ میں کوئی ری میری
نہ کر سکتا ہو. کسی نے طلاق دے دی, 3 طلاق دے دی, تو of course she cannot remarry until she marries to another boy or another it's in Surah Al-Baqarah ayat number 230. تو میں نے سوال میں لکھ کے بھیجی تھی آیت کہ اس میں کلیئرلی یہ سب لکھا ہوا ہے. تو maybe I didn't understand your response, and if I didn't understand, maybe so many others also mistaken. Thank you so much. Yeah. Yeah, you packed up a lot of questions in that, and all of those questions are not regarding parenting. However, I would like for you to write this or someone to get in touch with you so that this is addressed. جو کور کوشچن آپ نے پوچھا نا وہ یہ ہے کہ لڑکی کو اگر ہم یہ چھوٹ دے دی کہ جب مرضی رشتہ توڑ سکے تو پھر تو معاشرہ اور تباہی کی طرف جائے گا. I am one of those people who actually believe کہ when we look at a spade, we should call it a spade. معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف نہیں جا چکا, ہم ہیں ریپرزینٹیو آف تباہی. لوگوں کو تو بچنا چاہیے ہمارے معاشرے سے, ٹھیک ہے, جو ہم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈر ختم ہو گیا ہمارے اندر. کس کا؟ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. یہ جو اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے نا عورت کو, یہ ہم زبردستی چھین نہیں سکتے. اس کو بلیک میل کریں گے ہم کہ گھر بچا, تیرے بچے سائیکولوجیکلی تباہ ہو جائیں گے, تو اللہ نے جو اجازت دی ہے وہ نہ پوری کر لیں. یہ تو اسلام کے ایگزیکٹ منافی بات ہو گئی نا. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایک لڑکی پہ حلال کر رہے ہیں, ہم کسی بھی پریشر میں ڈال کے اس کو یہ بات چھپائیں یا اس کو اس طرف نہ جانے دیں, تو یہ تو طاغوت ہے. دس از طاغوت. You're taking matters in your own hands. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اس لبرٹی سے اس کے پر کاٹ دیے جائیں جو اللہ نے بنا کے دیے تھے. ایک لڑکی کو تو شکل نہیں پسند اپنے شوہر کی, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, خلا لے. اب میں آپ کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں کہ جو اللہ کے اس اجازت کے دوسرے پلڑے میں ڈال کے بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا. There is no way. I'm sorry, I'm not going to do that. However, اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے, کیونکہ جس حدیث میں یہ بات صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی نا کہ یہ شخص میرے پاس آتا ہے تو مجھے صرف کفر کا ڈر ہوتا ہے. کفر کا کیا ڈر تھا؟ کفر کا یہ ڈر تھا کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ شوہر کو اپنے پاس آنے دو, اور میرا کوئی دل نہیں چاہتا, اور میں کافر ہو رہی ہوتی ہوں اس وقت کہ اللہ کی اس بات کو نہ مان کے, کیونکہ مجھے اس کی شکل نہیں پسند. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس بیکاز اصل میں یہ کوشچن ٹاپک پیرنٹنگ کا ہے. نا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ, یا کچھ اور نہیں کہا. I'm not going to speak on behalf of my own Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He said اگلے حیض کا انتظار کرو اور فارغ ہو, چھوڑ دیں, بس ختم کریں. So need to understand, کفر کا ڈر ہے, اس لیے لڑکیاں اگر بچ کے بیٹھی ہوئی ہیں تو بچ کے بیٹھیں, اللہ ہی کے ڈر سے بیٹھی ہیں. مگر اگر کفر کا ڈر نہیں ہے اور مرد جو ہے وہ کہے کہ ہاں مجھے 50 سال بعد ہدایت مل جائے گی, میرے ہر چیز برداشت کر, تو آپ مجھے گارنٹی دے دیں ایز مسلمس کہ وہ 50 سال زندہ ہے یا 10 سال زندہ ہے, اگلے سال ہدایت ملنی ہے اس کو. آپ پہ ظاہر پہ ضرب لگانے کا حکم ہے. میں تو چاہتا ہوں مسلمان مرد کو ڈر ہو کہ اس کی عورت کب اس سے خلا مانگ لے اللہ کے نام پہ. اس کو ڈر ہی تو ختم کر دیا گیا ہے. نہ ڈر ہو کے آ کے اپنی عورت پہ حملہ کرتا ہے اور بچوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے. یہ میں ڈر ڈالنا چاہ رہا ہوں, یہ اللہ کا ڈر ہے جو اجازت اللہ نے عورت کو دی ہوئی ہے. یہ آزادی نہیں چھین سکتے ہم کسی عورت سے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی. یہ مسلمان عورت کے اندر دی گئی آزادی ہے. مسلمان مرد کی بیٹیاں ہونی ہیں نا, ان کو بھی وہی آزادی ملنی. I need you to empathize with your own daughter and sister here. Because when they are going to be complaining to you and they will saying کہ اس بندے میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا. نو, حلال رزق کما رہا ہے, ویری گڈ, کوئی احسان نہیں کر رہا کسی کے اوپر. وہ باقی یہ کرتوت بھی ٹھیک کرے, وہ اپنے حلال رزق کمانا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں بتاؤں وہ لسٹیں جو مرد اور عورتیں دونوں, میں اس وقت اپنے سوال عورتوں کے بارے میں کیا اس لیے میں کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ عورت جو چاہے کرے. کوئی عورت یہ نہ سمجھے عورت کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر تو واقعی جو مرضی کرے, اور اللہ کا ڈر ہے تو وہ حلال کو ہی حلال سمجھے اور حرام کو حرام ہی سمجھے. تو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں تو جس وحشی پن کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کا مرد جو باقی کے تمام شعبوں کے اندر ڈرپوک اور گھر کے اندر آ کے وہ قوی ہو رہا ہے نا, یہ ہے ڈس بیلنس آف دا سوسائٹی. سارا کا سارا زور جا کے اپنی بیوی بچوں پہ لگا رہا ہے, وہ توڑ کے اس نے پرخچے اڑا دیے ہیں اس سائیکالوجی کے. باقی کے باس کی جتنی پوجا وہ کرتے ہیں. اتنے مومنین ہم اپنے باسز کے ہیں نا, اتنے اپنے نبی کے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. اور جیسے گھر پہ انٹر ہوتا ہے all of a sudden becomes a he man.
sorry, he better become a he-man outside. ठीक है, नबी इस्लाम का एग्जैक्ट ऑपोजिट मॉडल है, शफीक तरीन हस्ती हैं वो, शफीक तरीन, और when he has to show a stance and force, he shows it regardless of whoever he's talking to. So this is a problem we have to address. You're talking about a scenario and I totally agree with you. किसी शक में मत रहिएगा, I agree with you. Consequences हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके consequences, मगर जो आप बात कर रहे हैं उसके consequences बहुत बड़े हैं. I would rather die doing the right thing than to save from the whole world from not doing the wrong thing. You know what I'm saying? ये अल्लाह ताला की सूरह तहरीम की आयत है. इसके ऊपर ही मैंने कल भी ये बात की थी खातून से भी, कि मैं कोई नहीं होता आपको ये कहने वाला कि घर बचा लो. अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपको हलाल दी हुई और आपको पता है कि सिर्फ शक्ल ना पसंद आने के ऊपर अल्लाह ने इजाज़त दी हुई औरत को, आदमी को क्यों नहीं दी? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने लिबर्टी दी हुई एक, कि डिपेंडेंट एंटिटी को एग्जिट रूम दिया हुआ है, एस्केप रूम दिया हुआ है. आदमी को नहीं कहा हुआ कि लड़की की शक्ल नहीं पसंद आई तो तलाक दे दो, कभी एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है. एक्चुअली इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है. साइकोलॉजी समझें, बैलेंस समझें इसका. बहरहाल, दिस नॉट व्हाट यू आस्क्ड. व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी वेरी, I mean, I know the consequences and repercussions that I'm facing and looking at if every woman just divorces her husband because उसको शक्ल नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद. मुझे पता है इस बात का. मैंने आपसे कहा ना, अल्लाह की इजाजत है, तो अल्लाह के डरती होगी तो ये काम करेगी ना. नहीं डरती तो फिर तो वो शोहर के घर से बाहर जाने का इंतजार कर रही है, फिर तो सब कुछ ही करती होगी वो. जिसको अल्लाह से नहीं डरा उसको किस बात का डर है? तो मैं उन औरतों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो वाकई में अल्लाह के उसूल पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हैं. वही तो आज़ाद औरतें हैं असल में. हम क्यों छीन रहे हैं उनसे आज़ादी? सो रिपरकशंस हैं, यस हैं. क्या कौम रेडी है अल्लाह की इस इजाज़त को अप्लाई करने के लिए अपने ऊपर, और साइड इफेक्ट्स ना शो करें? नहीं, कौम नहीं रेडी. मगर it is not upon or unto me or you to come in the middle of Allah and the woman. We cannot do that at any point in time. हमने अपने 2 नंबरियां की हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको भी हम रोक दें 1 नंबरी करने से. वो अलाउंस तो उनके पास फिर भी रहेगी. We have to balance the equation, or at our end become that much more supportive and that much more affectionate and that much more empathetic, ताकि वो औरत इस रास्ते पे जाए ही ना. शक्ल तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बड़ी चीजें औरत बर्दाश्त करके बैठी हुई इस वक्त. ठीक है, जो कि उसको पता भी है कि अल्लाह के डर से ही बैठी हुई हूँ. वो भी हिदायतों के ही वेट में बैठी हुई है. 99% पाकिस्तानी औरत अपने शोहर की हिदायत के वेट में ही बैठी हुई है. वरना बस चलता, उनको पता हो ना इस आयत का तो सेकंड ना लगाएं. आधी से ज्यादा अनअवेयर हैं. जिनको पता है वो वेट कर रही हैं कि नहीं, क्या पता ठीक हो जाए, क्योंकि उनके बाप और माँ के ये मॉडल थे कि हाँ 50वें साल में जाके कुछ थोड़ा सा धीमा हो गया था बाप मेरा या माँ, दोनों तरफ से ही होती है इजाजत तो, लेकिन अल्लाह ने औरत को दी हुई है ना, इसलिए मैं औरत की बात कर रहा हूँ. सो I know what you mean, but I'm very well aware of my choice of words when I'm saying this, because I'm afraid of that one stipulation जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से छा फरमाया है कि या रसूलुल्लाह उस चीज को हराम ना कर लें जो अल्लाह ने आपको हलाल की है. सूरह तहरीम में अल्लाह ने अपने नबी से बात कर रहे हैं. मैं और आप हैं कौन? हम we cannot stop this. We should change the other side of the fence. This side of the fence is already intact. Well, coming to the next question, I will talk to all of the scholars who are actually literally giving fatwas कि हलाला गलत है, तलाक के बाद रीमैरिज हो सकती है. और आपके स्कॉलर, I will talk to them. You write about this. But वो फतवा पूछें किसी भी हलाला वाले मुफ्ती से कि वो दूसरे वाला फतवा क्यों आया, हालांकि सूरह बकरा की आयत थी इधर. Of course, there is a lot more to it than meets the eye. Okay. सामिया आमिर, आप अनम्यूट कर सकते हैं. Last 2 questions, please. मदीहा बुखारी, please, आप if you're listening, if you have, मैं उनसे पूछूं उनके हाथ. या वालेकुम सलाम. मुझे आपसे बहुत क्विकली शॉर्ट 2 क्वेश्चंस पूछूंगी. एक चीज ये कि मेरी एक 8 ईयर ओल्ड की बेटी है और उसको शायद मेरे पास्ट में ये रह चुका है, शायद मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, आप डोपामाइन कहें या कुछ भी, मगर तारीफें सुन के बहुत ही इन्फ्लेटेड हो चुकी हूँ. और अब्रॉड से पढ़ी हुई हूँ, सेल्फ मेड. मैं एज एन इंडिविजुअल शादी से पहले. Can you use that word again? तारीफें सुन के मैं क्या हो चुकी हूँ? मैं बहुत शायद
बहुत इन्फ्लेटेड हो चुकी हूँ तारीफें सुन सुन के अपनी जिंदगी में. ओके Okay. और इस वजह से भी क्योंकि मैं सेल्फ मेड लड़की हूँ, 22 में मैं लंदन चली गई थी और अपनी फाइनेंसेस पर मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया टिल द एज ऑफ 30. ना अब मेरी जो 8 साल की बेटी है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी डोपामिन मेरी इंक्रीज हो चुकी है कि कहीं जरा सी नेगेटिविटी होती है तो मैं बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो जाती हूँ. ये मुझे अपने आप में पसंद नहीं है क्योंकि शायद मैं अपनी माँ की आइडियल रह चुकी हूँ. मेरी बेटी भी बात बात पर उसको अपनी तारीफें रिपीट करती है. मेरे अंदर भी ये हैबिट थी. कहीं कुछ होता तो कोई मेरे बारे में अच्छा बोलता तो मैं अपनी बहनों को बताती तो कहती थी अपने मुंह से अपनी तारीफें बार बार नहीं करो. और मैं इसलिए थोड़ा सा जरा सा अजीब सी हो रही हूँ बिकॉज मेरी आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं है कॉल्स. तो मुझे यही लग रहा था कि आप भी नहीं अटेंड करेंगे. तो कहने का मकसद ये है कि मेरी 8 ईयर ओल्ड बेटी को मैं नहीं चाह रही कि वो जिस तरीके की मैं निकली हूँ वो निकले. और वो जरा सी तारीफ होती है तो वो ऐसे काम करती है जिसमें उसकी बार बार रेपिटेटिव तारीफें होती रहे और वो रिपीट करती रहेगी. बहुत ही हेल्पफुल है वो. दूसरी चीज ये कि पहले मैं उसको हिफ्स करवाना चाहती थी, फिर मैंने क्विट कर दिया हिफ्स का उसका पूरा का पूरा सिनारियो. उसकी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि कुरान रटने से बेहतर है पहले मैं उसकी लाइफ में कुरान को इम्प्लीमेंट करवा दूं, ताकि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे पीछे एक मेरी औलाद अपनी जनरेशन को रिपेयर कर दे पूरी की पूरी. जो इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए थी मेरी लाइफ में वो नहीं हुई. अब मैं थोड़ी थोड़ी खुद ब खुद चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. दूसरा मेरा बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो बात की हस्बैंड की, माय हस्बैंड इज अ वंडरफुल मैन बट देन अगेन पाकिस्तानी मर्द है. वो ये होता है कि जी बाहर से सब कुछ कर लें और घर आकर बस एक हग कर लिया, किस ऑन द चीक, और उसके बाद वो कहते हैं जी सारी जिंदगी ठीक हो गई और सारे गुनाह माफ हो गए. मैं अपने बच्चों के सामने कुछ बातें इसलिए नहीं बोल पाती ताकि वो मैरिज को लेकर आगे नेगेटिव ना हो जाए. कभी कभार मेरी येलिंग होती है तो मुझे बुरा लगता है कि मेरी बेटी देख रही है और मैं नहीं चाहती कि वो शादी को लेकर नेगेटिव हो जाए या मेरी वजह से आगे किसी भी तरीके से मेरे बच्चों को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिले शादी के रिलेशनशिप्स में. मैं अपने बच्चों की अभी अर्ली स्कूलिंग के लिए भी मतलब रेडी नहीं हूँ. मेरे 2 बच्चे और भी हैं. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो बच्चे जो कर रहे हैं अपने हिसाब से सीख रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में सेट हो जाए. और कुरान वगैरह ये सब कुछ मैं इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा चाहती हूँ, रटवाने में मुझे अब ऐसा लगता है मैं बिलीव नहीं करती हूँ. कितने कितने हो साल गया के मेरा बच्चे हैं आपके? क्वेश्चन. मेरी बेटी 8 साल की है, बेटा 4 का है और सबसे छोटी 1.5 साल की. 3 बच्चे हैं मेरे. Well, अगर अब आपको मुझे ये ऐसा लगता है कि आप लगता है कि शायद बहुत नेगेटिव हूँ. बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ. हर चीज पर सिर्फ ऐसा ही लगता है कि मैं जो बात पहली कह रही हूँ वो नेगेटिव ही होगी. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं कांस्टेंट आप लोगों को सुनती रहती हूँ, उससे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखती हूँ. और मुझसे छोटी जो लड़कियां होती हैं अब मैं उनको कंसल्ट करती हूँ, जो जैसे जो आलिमाएं होती हैं उनसे अपने आप को हार्नेस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम किसी वक्त भी आ सकता है, मैं किसी वक्त भी मर सकती हूँ. कुरान में इनको इम्प्लीमेंट करवा दूं बनिस्बत रटवाने के, ताकि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे पीछे बच्चे किसी और के लिए प्रॉब्लम एक सोसाइटी में एक बंदा जो कंट्रीब्यूट करता है वो वैसे मेरे बच्चे बन जाए, उनसे किसी को प्रॉब्लम ना हो. हाँ, मगर मैं अपने बच्चों को वीक भी नहीं बनाना चाहती कि वो हरेस होते रहें. तो आप मुझे सिर्फ इसमें गाइड कर दें कि मतलब मैं सही कर रही हूँ या मैं बेवकूफियां मार रही हूँ एज यूजुअल. you did not, even though you had a very long statement and bunch of statements to give me, डेटा आपने फिर भी मुझे नहीं दिया, तो आई कैन नॉट कमेंट कि आप सही कर रही हैं गलत कर रही हैं. आप सोच क्या रही हैं, ये सही सोच रही हैं वो मैं आपको आई कैन कमेंट ऑन दैट. ये कुरान पाक को समझने के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए 2-3 स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो देना फिर बच्चों को. आपने क्या किया बच्चों को? आपने कहा मैं रटवाना नहीं चाहती, 3 दफा आपने कहा है मैं कुरान रटवाना नहीं चाहती. समझ क्या क्या किया आपने उसके लिए? मैं उसके लिए उनको मीनिंग्स बताती हूँ कुरान के, उनको हदीसें सुनाती हूँ या फिर मैं उनको नबियों के किस्से बताती हूँ और उसके पीछे ये बताती हूँ कि इसका मोटिव क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था. एक ये चीज. कितने साल और की दूसरा बच्ची ये होगी? कि आप 8 मुझे साल ये की? जरूर 8 साल से बताइए. बाकी के बच्चों की उम्र 8 क्या है? साल की है, उसको बहुत शौक है ये सब सुनने का. 8 साल की, 4 साल वालों को और 1.5 साल वाली को तो मैं एंटरटेन ही नहीं करती इन मामलों में. मैं उनको लेट लूज, उनको जो भी वो करना चाहते हैं आई लेट देम डू. मगर 8 साल वाली ऑन पर्पस आकर मुझे बोलती है कि आप मुझे वो सारे नबियों के किस्से सुनाएं, उनके पीछे क्या था, अच्छा ऐसा क्यों किया उन्होंने. तो मैं आई थिंक उनको वो किस्सों आपका के नाम थ्रू क्या है? लाइफ टीचिंग. मदीहा. Matiya, how old are you? आई एम 40. Okay, Matiya, you're old enough to understand a few things. First of all, foremost,
I think you should have an immediate dialogue with your husband, okay, and not in the presence of Okay. your daughters, Uh-huh. and not just a dialogue, a series of dialogues. Constant dialogue की आदत डालने अपने शौहर के साथ, ठीक है? There's a certain residual anger I sense, and I think it's going to blow up in your girl's face. Okay, I don't want that to happen at some point in time. Now, मैं दोनों फरीकों की बात सुने बगैर कभी भी नहीं कोई फैसला कर सकता, तो क्या पता your husband also has a story कि भाई a hug and a kiss on the cheek is the only thing I can give her because of so and so many reasons. Okay, so Okay. maybe he's trying to, maybe you're right, maybe you're not. I'm just saying, even if whatever you're saying is accurate on the T, does not really matter now. You got 3 girls. Okay, we're prioritizing 2 girls them. and a boy. Okay, 2 girls and a boy. मतलब 3 बच्चे हैं ना आपके. You need to जी, prioritize exactly. कि positive psychology के साथ बच्चे को पालने के लिए उसका brain की एक खास age wise staging हुई हुई है. Which stage is your middle child going through? I know. Your eldest, what's her name? Inaya. Inaya is going through she's on the cusp of a very critical stage in her brain life. Okay. तो उसको पता होना, आपको पता होना चाहिए कि okay, now she's transiting through a certain phase in her life, a brain phase, where now she's going to demand a little more than just stories, तो खाली स्टोरी टेलिंग से she'll be like, oh बहुत हो गई सिंड्रेला कहानियां, सब ठीक है, साबी भी बता दे, नबी भी बता दे, मोटिव की प्लेसमेंट बताएं, विलन किधर है, हीरो किधर है, why is villain the villain, why is hero the hero, you know what I'm saying? So that she can relate कि मेरा बाप कहीं जगहों पे विलन है मेरा as a husband, और मेरा बाप कहीं जगहों पे हीरो as a father, इसको मैं बैलेंस क्यों नहीं करवा सकती? ठीक है, क्या पता मैं अपनी बेटी को, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर मैं अपनी बेटी को फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर वो फादर के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलती भी है, तो मैं टाइम टू टाइम इन सिक्लूजन उसको ये बताती हूँ कि फादर की एफर्ट्स क्या हैं ऑल अलोंग, या वो कितनी मेहनत करके आते हैं, बिकॉज़ आई डोंट वांट फादर टू बी नेगेटिव. That's big of you, and I think ये एहसान है जो आप अपने शोहर पे कर रही हैं, और I hope कि आपके शोहर भी आप ऐसी एहसान करें if he has residual anger कि अपनी बीवी की गिबत नहीं करते. वो कभी बच्चों के सामने मेरे लिए नेगेटिव नहीं बोलते. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, वो मेरे बच्चों के सामने नहीं करते. मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ये जो डोपामीन वाली जो मैंने आपको बात बोली ना, एक और कि मेरी बेटी को तारीफें सुनने की आदत हो गई है. मुझे लगता है ये डीप डाउन एक कोई प्रॉब्लम है कि आप सबके सामने ऐसे काम करें टू शो. एग्जैक्टली. आई डोंट वांट. अभी तो एडीएस के देखें, अभी 4 साल का जो बच्चा एडीएस से गुजरेगा, उसको अटेंशन डिफिशिएंसी सिंड्रोम होना ही होना है. दैट्स नेचुरल. दैट्स द डोपामीन के सेंटर जब बनते हैं ना, तब एडीएस होता है बच्चे को. ओके, ठीक है, that's normal. But Anaya is way past that age now. She's going to become Donald Trump later on अगर अभी से आपने कुछ ना किया तो. Okay? यही मेरी कंसर्न है जी. Yeah, and I don't sense as if you are a Donald Trump. Okay, and I'm not pointing out a man, I'm just giving a phrase here. Okay, I'm sure he's doing some good things in his life as well. But narcissism is way beyond repair unless addressed at the right age. Okay, बाद में वो बेचारी फिर So what is the age आपको बोलती है? This is the age. Naya is before she hits 12, you gotta do whatever you can to actually start to. मैं करूँ क्या? यही मुझे समझ में नहीं आता. मारना मैं नहीं चाहती हूँ. नहीं, मारने के लिए कौन कह रहा है? डोपामिन का सेंटर मारने से डिट्रैक्ट होता भी नहीं है, इसलिए फिक्र ना करें. मारने से कोई फायदा नहीं होगा. इफ एनीथिंग वो आपके सामने नहीं करेगी, बाकी की जगहों पे वो डबल डिमांड करेगी कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए. पनिशमेंट इज a later stage. Negative reinforcement is the second stage, and positive reinforcement is the first stage. Okay, so positively reinforce करके उसको phase out करें, taper down करें, और dialogue करें बच्चे के साथ. Now she's old enough. नहीं समझ आ रही उसको, तो negative reinforcement करें. Negative reinforcement का मतलब है वो वाली चीजें जो उसको पसंद है वो ले ली जाए. Positive reinforcement का मतलब होता है जो वाली चीजें जो उसको पसंद है उसको दे दी जाए. ठीक है, और सजा का मतलब होता है वो वाली चीजें जो उसको नहीं पसंद वो दी जाएं. ओके ओके ओके, दैट मेक्स सेंस. या आई होप जो इतने आपके मैं लेक्चर सुनती हूँ, एंड आई होप जितने टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ मैं, इट विल पे ऑफ. Inshallah, only Allah is going to do that. Don't worry, I'm not going to do that. Inshallah. Okay, yeah. So thank you very much. Yeah, so I hope you've got your bigger
part of I these did. parents. And I did. Jazakallah khair. Brilliant. Thank you very much. Jazakallah. Thank you. Barakallah fees. Okay, quit praising people. Okay, thanks. जी साइमा सैयद प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम लास्ट क्वेश्चन है वरहमतुल्लाहि साइमा. जी जी बिल्कुल. अच्छा, ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए है. मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े 18 और 16 इयर्स के और एक 14 बच्चे ईयर कहना की बंद कर बेटी. दें उनको फिर प्लीज, सबसे पहले तो ये करें. हाँ बिल्कुल, मैं उनको रियलाइज कराती रहती हूँ, ये मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है बच्चे, लेकिन आप लोग बच्चे नहीं हो. तो सर हमारे फैमिली में पाकिस्तान में अभी मैं तो अभी सऊदीया में हूँ, लेकिन केस हुआ ये, मतलब पाकिस्तान में आम है कि बाहर किसी लड़की से ऑनलाइन दोस्ती हुई और फिर वो पाकिस्तान आ गई लड़की और उससे शादी हो गई. अब वो चाहे मुस्लिम है कि नहीं है, प्रैक्टिसिंग है या नहीं है, कुछ भी नहीं देखा जाता. हमारी क्लोज फैमिली मेंबर्स में भी अब ये चीज़ शुरू हो गई है. मतलब एक ऐसा केस हो गया है. हम यहाँ बाहर रहते हैं, मेरे बच्चे यूके में पढ़ते हैं और मैं कनाडा से आई हूँ, अभी सऊदीया में हूँ. हम जो अपने बच्चों को वैल्यूज दे रहे हैं, इस्लामिक वैल्यूज, और वो बाहर पाकिस्तान जाके मिलते नहीं है सबसे कजन से. इतने वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके लिए वो गोरी गोरी लड़कियां आ गई हैं और वो बस छोड़ के आ गई हैं कि मैं शादी करने आ गई उससे, और हो गई, निकाह हो गया. अब वो चली गई है जर्मनी, वापस जर्मनी से आ गई थी. वो अल्बानिया की थी कोई लड़की, और वो कहती है मैं अपनी जबान में कुरान पढ़ती हूँ. मतलब उससे हमारी बातचीत हुई, कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या है, तो वो अपनी जबान में अरबिक. जी सवाल क्या आपका? हाँ अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम अपने बच्चों को क्या, वो बच्चों को भी पता है ये लड़कों को ये सब कि सही है, शादी हो जाती है आराम से कहीं पे भी, आपको जो भी पसंद आया, ऑनलाइन पसंद आया वो है. मैं किस तरह से उनको ये रियलाइज कराऊं कि बेटा ये शादी का मामला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे मतलब तो अगर ये भी मतलब ये कि हमें अगर शादी करनी है लड़कों को तो क्या क्या उनको ये देखना पड़ता है लड़की में या फैमिली में या कुछ. अब ये लोग वहीं यूके में ही पढ़ते हैं, अब कल को ये भी आके कह दें कि मुझे इस तरह से शादी करनी है, तो ये कोई क्या सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के लिए. मैं थोड़ा सा आपको ये पूछना चाह रही थी कि ये क्यों हो रहा है इस तरह से, जब इतना है. जी जी मैं समझ गया हूँ. अगर एक बंदे लड़का बेटा बेटी शादी के ऊपर कैजुअल है कि मुसलमान है कि नहीं, तो मसला शादी का नहीं है, सिम्पटम शादी का ही शो हो रहा है. कॉज तो बहुत पहले, बिना तो बहुत पहले पड़ चुकी है, स्केल उसकी डेवलप ही नहीं हुई. शादी तो एक वन ऑफ द मेनी थिंग्स जो लाइफ में करनी है ना उसने. एक बंदा शादी के ऊपर अगर कॉशियस नहीं है कि कोई मेरिट की खैर होती है, स्टैंडर्ड की खैर होती है, दीन की खैर होती है, तो मसला तो बहुत पहले किसी और जगह पे पड़ चुका हुआ है. मसला तो अम्मी और अब्बू का है. आपकी अब बच्चों की बात हो रही है, तो यू आर द प्रॉब्लम हियर, दे आर नॉट द प्रॉब्लम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू गोटा मेक श्योर कि आप वो अपने बच्चों के साथ ये काम ना करें. दैट्स ऑल यू कैन डू. अब 18 साल 20 साल की शादियां कर रहे हैं, आप उनको क्या पेरेंटिंग करेंगे आप? अब आप वही दावत करेंगे जो हम हमसाई को दावत करती हैं. ठीक है, मॉडल वही होगा, चलता है वो मॉडल, फिक्र नहीं करें. दे विल लिसन टू यू मोर. आई डोंट थिंक सो. पाकिस्तानी लड़का माँ तो पालती है ऐसे कि सब कुछ सुन लेगा, माँ की नहीं सुनेगा. माँ ने खुद दवाई की है अपने ऊपर. ये अपने दोस्तों से दावत ले लेता है दीन की, माँ की सही बातों को भी नहीं मानता हो. अपने आप को, आपकी ग्रेस आप कॉम्प्रोमाइज करती हैं, अपने बच्चों को अपना आका बना के पालती हैं आप. सारी माएं, पाकिस्तान की माँ को मॉडल ये दिया गया. वो बच्चा फिर सारी उम्र जो है ना, वो फिक्र बहुत करेगा आपकी, मगर आपकी सोशियोलॉजी की, आपकी फिजियोलॉजी की फिक्र करेगा, आपकी साइकोलॉजी की कभी फिक्र नहीं करेगा, आपकी फिलॉसफी की कोई औकात नहीं उसके आगे. अब सबसे कम सीरियस लेता है बंदा पाकिस्तान का लड़का अपनी माँ के फलसफे को, फिक्र ही नहीं होती उसको, पूछता ही नहीं कभी तो. और अगर कोई हिदायत आ जाए तो एक मुंह सो लेता है कि अच्छा शामी बस ठीक है, खाना खाएं आप, चलें सो जाएं. This is a problem that you guys have created for yourself. रिस्पेक्ट अर्न की जाती है. ठीक है, जो बच्चों से अपनी इज्जत नहीं करवा सक रही हैं, से प्यार करवाती हैं, तो आप इंसानी सतह पर रजिस्टर ही नहीं हो रही. प्यार तो अब जानवरों से भी करता होगा, अपने दोस्तों की इज्जत करता है, वो घर के बड़ों की इज्जत करता है, सिवाय अपनी अम्मी के. अम्मी की इज्जत नहीं करता, अम्मी से प्यार करता है, जान दे देगा आपके लिए, कि शक में नहीं हूं मैं. दिल die, they'll jump in the bus in front of the bus for you. सेकंड नहीं लगाएगा आपको जान देने के लिए, और आपके लिए काफी है बस. क्यों, नहीं कौन सी फिल्में देखी हैं आपने? सबने, हम सब ने कनीजें बन के बैठी हुई हैं अपने बच्चों की, जूते पॉलिश कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, सब कुछ, बस मेरा बच्चा. और जितनी दफा आप कहते हैं ना खाना खाया, उन दफा आपने कहा ना कि बेटा बताओ अल्लाह की बात कितनी दफा सुनी है, नमाज पढ़िए. इमाम काबा होने थे पाकिस्तानी बच्चे. अगर पाकिस्तानी माँ ने उतनी नमाज पढ़ा दी होती, कितना खाना खिलाया.
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, you guys have modeled yourself, you girl, women have modeled themselves totally in the exact opposite way. और ये शौहरों का कसूर नहीं है, किसी शक में मत रहिएगा. आजाद औरतें थी आप, किसी ने आपको नहीं कहा कि बच्चे कैसे पालते हैं. और जब भी मैंने देखा है ना औरत और मर्द की, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, तो बीवी हमेशा बरमला बोलती है मैंने बच्चे खुद पाले अकेले. और फिर मैं कहता हूँ अच्छा फिर तुम कसूरवार हो ये मुजरिम पालने की. खुद ही कह रही है कि मुझे सजा दी जाए. बचना नहीं है किसी ने. मैं फिर बता दूं, ये दुनिया की तकलीफ तो बहुत थोड़ी तकलीफ है. एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम यू नोटिस, यू ब्रॉट टू माय नोटिस कि टेंशन ही कोई नहीं है, जो खैर है, जो मर्जी है, औरत है, औरत होनी चाहिए. ये स्टैंडर्ड के ऊपर तो पता नहीं और दुनिया में क्या खतर मचाएगा. अभी तो खैर शादी की बात कर रहा है वो, यू नो, उसके तो स्टैंडर्ड ही नहीं बने हुए. यू नो, दिस मैन इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग टू मी, एंड दैट रजिस्ट्री वाज डन in the first 12 years, not in the last 12 years. ये रजिस्ट्री करनी बहुत जरूरी है. किताब के ऊपर कवर तो है ना सबसे एंड में लगता है. किताब के अंदर क्या क्या लिखना है वो राइटर वो पहले लिखता है. ये कवर शवर बाद में पब्लिशर लगाते हैं. राइटर को नहीं लगता दरकार होता कि हार्ड कवर है पेपर बैक. तो अब ये हो गई ना. अब हम बात कर रहे हैं हमसाए को, जिस तरह हमसाए को दावत देते ना, या अपने भतीजे भांजियों को. नहीं यार, मैंने अपने बच्चों को काफी बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी माशाल्लाह कुरान वगैरह पढ़ी हुई, हदीस भी पढ़ा हुआ है, और प्रैक्टिस में भी लेके आती हूँ. सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ है, और बच्चों को भी उसी तरह ग्रो अप किया है. क्योंकि हमें बच्चे पैदा हुए तो वहीं पे थे जब से कनाडा और वहाँ पे क्या नाम है यूके में. तो आपको पता है वहाँ थोड़ा नहीं ले रहा हूँ मैं आपका इम्तिहान नहीं सर, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जिस तरह आप लेक्चर्स माशाल्लाह कर रहे हैं और हम काफी उससे सीख रहे हैं, तो फिर ये तो अगली जनरेशन है ना. ये तो 18 इयर्स का बच्चा था जिसने ये कर दिया, तो मतलब ये जनरेशन भी फिर ऐसे ही जाएगी. अब ये जब इनके बच्चे होंगे, क्योंकि वो भी मेरे ही बच्चे हैं ना, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ किसी और का बच्चा है, वो भी मेरे ही है जब यंग बच्चे हैं. तो इसका मतलब ये जनरेशन भी इसी तरह जाएगी. जो बच्चे पैदा होंगे वो फिर बिल्कुल. तो मेरा कंसर्न सबसे बड़ा ये है, मैं यहाँ भी हाथ से रोकें. यही तो जहाद है आपका. और गज़वा बदर चाहिए था आपको लिए यही गज़वा बदर है. हर एक पे अपना अपना इम्तिहान है साइमा, ये तो पूरा करना पड़ेगा. और वो भी वही इसी तरीके से जैसे कि कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है. You need to know, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है. आपको किसी वजह से यहाँ पे ये वाला सारा मामला दिखाएगा. चलें शाबाश, जुट जाएं, आस्तीने ऊपर, दुपट्टा सर पे कस लें, लग जाएं काम पे. ऐसे काम नहीं होने वाला. फिर और क्या काम है दुनिया में आपका, ये बताएं. कोई और काम है इससे बड़ा? वो कर लेते हैं. चलें. बिल्कुल, ये काम मैंने शुरू कर दिया यहाँ अपने दोस्तों के साथ और अपनी गैदरिंग्स में कि बच्चों पे ध्यान दो भाई. कुरान की क्लासेस लेना और उनके सर्टिफिकेट जमा करना. हम 40 साल के बाद अब हम ये सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं और बच्चे जो है कुछ भी कर रहे हैं. एथियस्ट में हमारे कंपाउंड में एक कंपाउंड में मेरी दोस्त रहती है, वहाँ 2 बच्चियां जो है एथियस्ट रहती फिर रही है. माँ बाप नमाजी परहेजगार हैं. आप सही कह रहे हैं बिल्कुल. यहाँ जिस हद तक हो सकता है करें, लेकिन वो बच्चे हमारी नई नस्ल है, वो पाकिस्तान मुस्लिम, और वो बस खत्म है वो. तो उसकी तो काफी परेशानी है. तो मुझे ये बहुत बड़ा कंसर्न एक था कि आप इसके ऊपर जरूर अपने किसी भी लेक्चर में या एक छोटा सा कोई सेशन बनाएं जिसमें ये बात करें कि शादियां तो होनी है बिल्कुल, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अपनी. अब जब माँ बाप ने की नहीं हमारी तरबियत, तो आगे हमें क्या करना है 18 इयर्स के बाद. ये थोड़ा सा प्लीज आप गाइड करिएगा ताकि हमें भी पता चले हम कैसे बताएं, और हमारे यंग बच्चे जो सुनेंगे आपको उनको भी पता चले कि अब माँ बाप ने तरबियत नहीं की तो आप क्या कर सकते हैं 18-16 इयर्स में. मैं समझ गया हूँ. मुझे भी एक मेरी टीम की तरफ से एक कमेंट आया कि जो साइमा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. I'm gonna do that. मुझे प्लीज राब्ते में रहिएगा, मेरी टीम से साथ साथ फीडबैक देते रहिएगा ताकि याद दहानी कराते रहे. बस आपका ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे. सर मैं आपके उस प्रोग्राम में भी आने वाली हूँ जो आप इंशाल्लाह वो ट्रेनर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी काफी वो करती हूँ लेक्चर्स वगैरह. तो इंशाल्लाह मेरे पास भी कुछ मटेरियल है, तो आप मुझे ट्रेन करेंगे तो इंशाल्लाह काफी मुझे जो है वो मिलेगी इंफॉर्मेशन, और मैं थोड़ी स्ट्रांग हो जाऊंगी इस फील्ड में कि मैं एटलीस्ट फैमिलीज को जो बच्चों की तरबियत है उसके ऊपर मैं मोस्टली मैं उसी पे करती हूँ कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है. सिर्फ ये आयतें पढ़ के और उसकी तर्जुमा नहीं बताती. तो जी मैं समझ गया हूँ. अल्लाह ताला को ताकत दे. जी मैं समझ गया. आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर. बारकल्लाह फीक. मुझे अभी टीम की तरफ से जो कमेंट आ रहे हैं मैं मेरी टीम के फेसबुक के कमेंट्स को रिप्लाई कर दूं. मैं फेसबुक के कमेंट्स को रिप्लाई
करने से वो मैं करता रहूँगा क्योंकि वो लिखे हुए आ गए हैं। मैं आप लोगों का ही वक्त बचाना चाह रहा हूँ और आपको कमेंट्स के रिप्लाई आ गए। मैं इससे बहुत बेहतर है कि एक सवाल और ले लूँ किसी रैंडम। आई एम गोना अनम्यूट ऑल। नो आई कैन नॉट डू दैट, ये गलती नहीं मैं कर सकता। प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, ठीक है। और just for the international audience, next question, which is going to be probably the last question, और मुझे इंग्लिश के 2 सवाल लेने। Only people who cannot speak Urdu or understand Urdu, उनके लिए please ask 2 questions in English only. That's my team's request. Please raise your hands only if you can, or ask questions if you can ask for international audience. Okay, anybody? We're going to Bushra Asad. No, मेरे सामने नाम ऐसे निकल जाते हैं। Only English mode में सवाल कीजिएगा because international audience के लिए questions कर लेने हैं। Okay, Farhan, Farhan, yeah. Farheen Imran, Fatima. I'm unmuting all. I'm allowing you to unmute yourselves, okay? आप अपने आप को unmute कर सकते हैं, please. Sir, I'm Ayaz from UK and I would like to ask the question. Yes, please go on. I have 4 children and I'm homeschooling with them. I'm working with from last 10 years with to propagate from the day one when I know that my child is going to be, I'm going to have a child. So actually I'm doing my level best, but making several mistakes. Like I do several courses through the Salman, Asif Siddiqui, and through a lot of people. But what is my actually question is here that we are looking for a comprehensive model. In my view, like the people who are trying to get it, like the people who want to make a ummah, who want to stand for ummah, who want to kind of, to teach and to do the right parenting to their generations, and to we understand the right purpose of life, and they want to do it everything. We need to make a council of parenting plan, something like that, or we need to make a curriculum for the infant till the adults. Because the reason is, as I see the last question, there is a lot of questions. Everyone is asking you question, but actually everyone looking for something. The people who have the hunger, I have a humble request. If you could, I hear that you are doing something, but it is not coming out in a way, because we are all of us like trying to do our best. No, I understand. I'm sorry, what's your name, sir? Muhammad Ayaz Ashraf. Ayaz Ashraf, this is a primary concern at my end as well. We're actually trying to develop a course curriculum, a structured model, and that is going to be published inside an application. We cannot actually create a series of videos just like that. That model has child psychology from infancy till adulthood, brain physiology from infancy till adulthood, classical theories of psychology versus the modern theories of psychology. All are covered in that application and in a structured model where current demands of the child of today are catered. Okay, I don't believe in a good word here and there. I actually believe in a structured approach. We're coming straight from the books of science, which are going to be measured through the stencils of Quran and Hadith only. Okay, unless there's a structured model, anybody and everybody can give a good advice. That's not a problem. The problem is where to put that advice inside the life cycle of my child, and especially the brain development of my child, the mind development of my child. So that application is coming, inshallah. And that's. And sir, I have a one only word to say, that I'm just like always worrying that why we are trying to that they're corrupted. So it is better that if we give someone's, as you said already, we give before to getting something, corrupt, before to involve in a corruption, we can just to give the right way for the children, for the parents. So the people who are willing, at least they can do something. Jazakallah khair.
Barakallahu feek, sir. Thank you so much for that. One more question in English, please. You can Hello. unmute yourself. Hello. Yes, Assalamualaikum. Hello, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, Assalamualaikum. Yo, Can you just- hear me? yes, I can hear you. Go on. Yeah, sir, I'm Sadaf Nadeem from Dubai. I have one question regarding the age of 9-year-old boy. That how to control the anger and how to create the patience in a 9-year boy, especially in age. And second question is that when the child like 9 to 10 year, when he's stuck in the emergency mode, like he got insulted and like that, how to come out. I will try to come out that situation of that kid. And the third thing is that when you visit in Dubai or Middle East, so we do not receive any proper message that you are coming here and we can attend your session. Okay. I got it. Thank you. Let me answer the question of this lady first. Okay, before I take the next question. Dubai ka mera tour 15th of March se 27th of March tak 20th of March se 27th of March ke lata. I'm coming to Dubai, UAE in Sharjah, inshallah, for parenting only, inshallah. I don't know why we are not, maybe we're not propagating it well enough, because we propagate on all channels when I actually travel internationally. This is a parenting tour I'm on in UAE, inshallah, in the last 2 weeks of March, inshallah. Okay, so I'll be taking care of one-on-one sessions with parents and group sessions. Okay. Sir, kindly suggest us books. I'm going to mute everyone for now for just 1 second, because this is the last question I'm taking. Last question. Okay? Hello. Sir, can you suggest some books, sir? Hello. To help in parenting. इस तरह कैसे पता चलेगा? मेरा ये सवाल सुन रहे हैं सर, आपसे ये सवाल है कि मैं आई एम 70 years old और मेरे 2 बच्चे हैं 30s में, और जब हम यंग थे तो हम दीन से दूर थे और अब बच्चे जो हैं वो दीन से दूर हैं, तो इनको दीन की तरफ लाने के लिए कोई अगर सजेशन आपके पास है तो प्लीज. जी मैं बताता हूँ आपको, कवर करता हूँ. Hello, Assalamualaikum. My question is same as the previous one. Then how to teach an adolescent child to be punctual in Salah, because nowadays the children are not able to make a balance between the Salah and their worldly education. Okay. I've gotten the question of all three of you. It's a good thing I took the question of 3 ladies in the last. That's an appropriate ending of a parenting session. First and foremost, the 9-year-old child who's actually showing, and a lot of kids are going to show anger at that age, because resentment, resentment, वो 4-1 साल तक का phase natural आता ही आता है because of whatever. अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो एंगर इश्यूज भी ज्यादा होंगे. इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. आपको रिफ्रैक्शन थेरेपी करनी पड़ेगी. वो कैसे होती है? You need to actually go into putting that child into isolation and not changing anything else. Don't punish him, and then treating him in isolation in terms of making sure that he has an hour, maybe 2-hour routine, doing nothing but whatever he's working on his own self, even if he's playing alone. And then you have constant monitoring, assessment, and dialogue with that child. And then if you can see a pattern, most of the time, 99% of the time, you're going to see a pattern of where his triggers are. You need to address the triggers, okay? And those triggers have to be put into refractions. That's what I'm saying. मैं उर्दू में बताऊंगा आपको. अगले सेशन में तफसील से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं हम. ये नेचुरल साइकिल में जरा एक्सपेडाइटेड प्रोसेसेस जल्दी आ रहे हैं. बच्चे ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू हो गए. इंतहा की ज़्यादा चीखों पुकार शुरू हो रही है, बिकॉज हाई डोपामिन रिएक्शंस हैं. बहुत हाई डोपामिन डिलीवरी दे रहे हैं उसको, तो उसने फिर हाई डोपामिन रिएक्शंस ही देने. डोपामिन का जब सेंटर हॉलो होगा, रिसेप्टर को डोपामिन नहीं मिलेगी, तो इतनी इरिटेशन होगी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ. दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम. बच्चे को तो सेरोटोनर्जिक रिएक्शन नहीं होते ना, वो तो डिप्रेशन में जाएगा. खामोश हो जाते हैं जब उनको खास तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता. ये तो प्योर डोपामिनर्जिक आउटबर्स्ट है जो कि बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है. ओके. एडीएस भी डोपामिन की डोपामिनर्जिक रिएक्शन है. एडीएस भी जो अटेंशन डिफिशिएंसी होती है.
Basic jealousy भी dopamine के receptors की तरफ से आ रही है. All of that is dopaminergic. You're pumping dopamine through his veins, and then you expect him not to react. It's a natural human tissue है, उसने तो अपना reaction देना है. तो उसको रिफ्रैक्शन में लेके जाएंगे आप, और डोपामिन रिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर थेरेपी. वो मैं अगले सेशन में से किसी एक में कवर कर दूंगा इंशाल्लाह. रही बात जो खातून ने सवाल किया था, दीन का बिल्कुल ही जीरो कर दिया, तो दीन तो अभी माइनस में जाएगा, अल्लाह ना करे, बट लग तो ऐसे ही रहा है. दीन के खिलाफ रिएक्शन आएंगे, बच्चे दीन के खिलाफ लड़ाइयाँ किया करेंगे, बाकायदा मुहिम चलेगी हमारे अपने बच्चों की, हमारे दीन के खिलाफ, जिस तर्ज पे हम चल रहे हैं. एथीज्म पहला स्टेप होता है, एनार्की इनसाइड योर ओन रिलीजन नेक्स्ट स्टेप है. इस तरीके से टेक्निक और ट्रिक किया जाएगा, फिर किताबें लिखेंगे हमारे बच्चे इस्लाम के खिलाफ. मतलब हमने बहुत इजी ले लिया है कि दीन को हमने नहीं किया, चलो खैर है वो कर लेंगे. इट्स नॉट. दीन पे ट्रेनिंग करके लाया जाता है. वी टीच पीपल ऑन कमिंग इनटू रिलीजन. कैरेक्टर ट्रेन किया जाता है, याद रखिए, कैरेक्टर सिखाया नहीं जाता, सॉरी पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है. किरदार सिखाया जाता है, किरदार बनाया जाता है. इट्स लाइक brick by brick. You gotta put him into a situation, and you know, and then pull him out, and then put him into the situation again, then pull him out. और उसको इंश्योर करें कि वो बच्चा जब खुद अकेले में, माँ बाप के अलावा जब अकेले में बिहेव करेगा तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि उन उसूलों के ऊपर अल्लाह ताला ने बताया हुआ है. नेचुरल साइकोलॉजी डिमांड करती है. Okay, so this is a problem that we all have to solve. Short answers I'm giving because I have to attend to the 5 o'clock session I am actually scheduled for. I have to really thank all of you for your participation. We're going to do this once in 10 days, inshallah. तफसीली गुफ्तगू इसी तरीके से बेहतर होती है जब लोगों के सवाल लिए जाएं. I really apologize if I couldn't cater to those questions which people did ask. And I really apologize for shortage of time for all of those people who couldn't ask a question. So inshallah, we're going to keep covering this. We have 500 people room. We can increase it to 1,000 people if that's the demand, but uski zarurat lag nahi rahi. Facebook के जो comments हैं उनके ऊपर written में reply जरूर करूँगा मैं inshallah. दुबई का tour मेरा last week of March में है. Website launch first week of March में inshallah हमारा जो school खुद training school खुल रहा है for Arabic and critical thinking, emotional intelligence, peer tolerance and lawyership of Islam का. Hopefully counseling वहाँ पे खुद मेरी कोशिश होगी मैं भी part of the counseling faculty आ जाऊँ. I am teaching critical thinking and emotional intelligence on that website now. It's for all people online only. There is no physical school that we're opening, even though we're training हमने activity based ही रखी है. We're going to give activities. Parenting की app April तक push की है हमने. Parenting की app का मुझे भी उतनी शिद्दत इंतजार है because we need developers. We're looking for developers who know what they're trying to do and they know what my mission is. And I do not want volunteers who want to do free things for me. I need them to make money out of this thing as well. That's their job. मैं पैसे इसलिए भी देता होता हूँ वेंडर्स को ताकि मैं उनको टारगेट दे सकूँ. वॉलंटियर्स को मैं ज़्यादा डिमांड इसलिए नहीं करता बिकॉज वो आगे एहसान कर रहे होते हैं मेरे ऊपर और सही कर रहे होते हैं. वो एहसान करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, बट मुझे शर्म आती है फिर उनको टारगेट्स एंड प्रेशर डालते हुए. दैट्स व्हाई आई डू बिजनेस so that I can actually put pressure on them and demand कि अहद किया था तो पूरा करो. Volunteers और बड़े मसाइल में होते हैं तो मैं उनके ऊपर वाला प्रेशर नहीं डाल सकता. Okay, so where else? What else am I missing? मेरे 1-on-1 sessions के लिए प्लीज मुझे डायरेक्ट अप्रोच मत करें. आई डू नॉट रिप्लाई. मेरा 30 दिन तक रिप्लाई, व्हाट्सएप का रिप्लाई 30 दिन बाद जा रहा है मेरे से इतना. सो वासिफ दुरानी से 1-on-1 सेशंस की बात करें आप. To lock a personal session for any kind of public events, please talk to Saqib Nawaz. For any general inquiry, Mavish or Aisha, and for all website inquiries, please talk to Sadia. Thank you so much. We are always indebted for your time and your effort. Allah Ta'ala हम सबको ऐसे ही एक दूसरे को purposeful discussions का हिस्सा बनाए रखे ताकि हम कुछ ना भी कर सकें तो एटलीस्ट वो माहौल बच्चों को दे जाएं कि यहाँ पे लर्निंग ही मकसद था. ओके, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का हमेशा इंतजार रहेगा. प्लीज क्रिटिसाइज मी एज मच एज यू कैन और तारीफ करना प्लीज बंद कर दें एक दूसरे की हम. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.